وہ کچھ اور بھی کہتی، میں اس کے دماغ سے نکل آیا۔ بایونک فرحات کے دماغ تک پہنچنے کا مسئلہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس سلسلے کی وہ اہم باتیں ہیں، پھر عرض کر دوں۔ ایک تو اس کی آواز اور لہجہ بالکل میرے ہی جیسا تھا، ذرا برابر فرق نہ تھا، اس لیے اس لہجے کو گرفت میں لے کر میں خود اپنے دماغ اور اپنی سوچ کی طرف واپس آ جاتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ بایونک مین کا صنعتی دماغ ابھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ دماغ سماعت اور بصارت کا حیرت انگیز نمونہ تھا۔ اس دماغ میں کچھ ایسی صناعی بھی کی گئی تھی کہ ٹیلیپیتھی کی لہروں کو محسوس کرتے ہی وہ دماغ لاکڈ ہو جاتا تھا یا پھر خطرے کا الارم اسے محتاط کر دیتا تھا۔ بہرحال میں اس بایونک مین کے پاس براہ راست نہیں پہنچ سکتا تھا، اس لیے جبران کے پاس پہنچا۔ وہ شہر کی طرف واپس جا رہا تھا۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ جب بایونک فرحات بو سونگھنے کے بعد ایک سمت بھاگتا چلا گیا تو جبران نے نیگرس سے کہا، تمہارے پاس کار ہے، ہمیں فرحات صاحب کے پیچھے جانا چاہیے۔ نیگرس نے جواب دیا، تم فرحات کی فکر نہ کرو اور میں کسی اجنبی کے ساتھ کار میں سفر نہیں کروں گی۔ ڈرائیور، گاڑی آگے بڑھاؤ۔ وہ بڑی بے رخی سے جبران کو چھوڑ کر اپنی کار میں چلی گئی۔ جبران نے اسے جانے دیا۔ ایک تو اس کے لیے نیگرس اور بایونک فرحات کو ان کے ملک کے سفیر کی پشت پناہی حاصل تھی، دوسرے یہ کہ جبران کا ایک ذہین جاسوس ڈرائیور کے روپ میں نیگرس کے ساتھ موجود تھا۔ اسے اس جاسوس کے ذریعے اطلاعات ملتی رہتی۔ نیگرس کی آواز اور اس کا لہجہ میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ اس کے سہارے اس کالی حسینہ کے دماغ میں پہنچ گیا۔ کار ایک طرف آہستہ آہستہ جا رہی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی گود میں ایک بلست کا ٹی وی رکھا ہوا تھا۔ اس کے اسکرین پر بایونک فرحات کہیں دور دوڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے سر پر ایک فولادی ٹوپی تھی۔ نیگرس کی سوچ نے بتایا کہ اس فولادی ٹوپی کے ساتھ ایک ایسا ننھا سا کیمرہ ہے جو بایونک فرحات کی تصویر اور اس کے ماحول کو ٹی وی اسکرین تک نشر کرتا ہے۔ میں نے رسوندی کے لہجے میں جبران کو مخاطب کیا، ہلو جبران، اپنے فوجی افسران کو فوراً اطلاع دو کہ وہ ٹی وی سیٹ آن کر کے مختلف چینلز کو آزمائیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بایونک فرحات اسکرین پر نظر آئے گا۔ کیا واقعی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، دیر نہ کرو۔ وہ شہر کی حدود میں پہنچ گیا تھا۔ اب میری ہدایت کے مطابق ایک ٹیلی فون بوتھ کی طرف جا رہا تھا۔ میں نیگرس کے پاس واپس آ گیا۔ اب وہ پریشان نظر آ رہی تھی کیونکہ اسکرین پر بایونک فرحات بھی کچھ پریشان سا تھا۔ ایک جگہ کھڑے ہو کر چاروں طرف سونگھ رہا تھا اور اسے اپنی مطلوبہ بو نہیں مل رہی تھی۔ اگر میں ریڈ پاور کے ان گونگے جوانوں تک پہنچ جو کتوں کو سونیا کی طرف لے جا رہے تھے تو میں وہاں بھی یہی تماشا دیکھ سکتا تھا، یعنی ان کے کتے بھی دوڑتے دوڑتے اچانک تھم گئے ہوں گے اور مطلوبہ بو کو تلاش کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہوں گے۔ میں نے ٹی وی اسکرین پر بایونک مین کی آواز سنی۔ میری ہی آواز، میرا ہی لہجہ تھا۔ اس نے نیگرس کو اس کے نام سے مخاطب کیا، منصوری، تم سمجھ گئی ہو کہ سونیا محتاط ہو گئی ہے؟ منصوری نے ٹی وی کا ایک مائک آن کرنے کے بعد کہا، ہاں سمجھ رہی ہوں۔ سابقہ ریکارڈ کے مطابق ایک بار فرحات نے خوشبوؤں میں گم ہو جانے کی تدبیر کی تھی۔ سونیا اس تدبیر پر عمل کر رہی ہے۔ وہ بولا، ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ وہ 24 گھنٹے خوشبو میں بسی نہیں رہے گی۔ ہاں، اب یا تب میں خوشبو سے باہر آئے گی۔ ایک بات ہے، کیا خوشبو کا تغذیہ کیا جائے؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تم وقت سے پہلے کیسے کہہ سکتے ہو؟ دیکھو، اس وقت اسکندریہ اور اس کے مضافات میں بے شمار لوگوں نے خوشبو لگائی ہوگی، شنیل، یوڈیکلون، پروفیسی ایوننگ ان پیرس وغیرہ وغیرہ، اور بہت سی خوشبوؤں کا تجزیہ تم کر سکتے ہو کہ تمہارے آس پاس میلوں دور تک کون سی خوشبو کتنے حصے تک ہے، اور ایسی کون سی خوشبو ہے جو بار بار لگانے کے باعث وقفے وقفے سے پھر تازہ اور شدید ہو جاتی ہے۔ بایونک مین نے تائید میں سر ہلا کر کہا، میں ایسا کر سکتا ہوں، مگر میں تمہیں یہ بتانا بھول گیا کہ ایئرپورٹ میں رسونتی نے میرے دماغ تک پہنچنے کی کوشش کی تھی۔ ناکام ہونے کے بعد اب وہ تمہاری سوچ کے ذریعے مجھے دیکھ رہی ہوگی۔ میں جتنی خوشبوؤں کا تجزیہ کروں گا وہ میرے عمل کو سمجھتی رہے گی اور سونیا کو بتاتی رہے گی۔ اب وہ کچھ نہیں بتا سکے گی۔ میں تم سے رابطہ ختم کر رہی ہوں۔ تمہارا رابطہ اب دوسری برانچ سے رہے گا۔ منصوری نے کوئی جواب سنے بغیر رابطہ ختم کر دیا۔ ٹی وی کو آف کر کے اسے ایک چمکیلے غلاف میں چھپایا۔ اب وہ ٹی وی کے بجائے لیڈیز پرس نظر آ رہا تھا۔ وہ پرس کو اپنے قریب سیٹ پر رکھ کر مسکراتی ہوئی بولی، ہلو رسونتی، اب تمہارا باپ بھی میرے فرحات تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اگر میری باتیں سن رہی ہو تو میرا مشورہ مان لو۔
میرے فرحات کو نہ دوڑاؤ، ہماری دوست بن جاؤ۔ یقین کرو تم سپر ماسٹر کے تعاون سے ساری دنیا پر حکومت کر سکو گی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ منصبری سے باتیں کروں، لیکن اسے اس الجھن میں مبتلا رکھنا بہتر تھا کہ واقعی رسونتی نے بایونک فرحات تک پہنچنے کے لیے اسے واسطہ بنایا تھا یا نہیں۔ اس نے اپنی دانست میں اپنے فرحات سے رابطہ قائم کر کے بے شک ذہانت کا ثبوت دیا تھا۔ اب بایونک فرحات کے آس پاس ایسا کوئی نہیں تھا جس کا سہارا لے کر میں وہاں تک پہنچ سکتا، لیکن خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تھوڑی سی ذہانت مجھے بھی دی ہے۔ پہلے میں نے جبران کو ٹٹولا، پھر ان فوجی افسران کو ٹٹولا جن کے دماغوں کو میں پہلے سمجھ چکا تھا۔ ان میں سے 2 افسران ایک ٹی وی کے سامنے بیٹھے اس کے اسکرین پر بایونک فرحات کو دیکھ رہے تھے۔ اسکرین پر بہت ساری لکیریں پڑ رہی تھیں، وہ کبھی نظر آتا تھا اور کبھی مٹ جاتا تھا۔ اس کے ساؤنڈ سسٹم میں بھی یہی گڑبڑ پیدا ہو رہی تھی۔ یہ پریشانی کی بات تھی۔ بایونک مین تک پہنچنے میں ناکامی ہوتی تو وہ خوشبوؤں کا تغذیہ کرنے کے بعد سونیا تک پہنچ جاتا۔ میں رسونتی کے پاس آیا، وہ اطمینان سے ایک صوفے پر آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے، کیا خیال خوانی شروع کر چکی ہو؟ وہ مسکراتی ہوئی بولی، خیال خوانی کی ایکٹنگ کر رہی ہوں۔ سونیا کو اسی طرح یقین آئے گا کہ میری صلاحیتیں واپس آ گئی ہیں۔ اچھا، سونیا سے پوچھو مریم کے گھر میں کتنی قسم کی خوشبوئیں ہیں؟ وہ سوال کرے گی کہ میں یہ سوال کیوں کر رہی ہوں۔ بایونک فرحات خوشبوؤں کا تغذیہ کر رہا ہے۔ شہر اسکندریہ سے درائے نیل تک گڑ بڑ ہونے والی خوشبوؤں کو وہ الگ الگ سمجھے گا۔ ان میں سے ایسی خوشبوؤں کو چھانٹ کر علیحدہ کر دے گا جو اس سمت سے آ رہی ہیں جس سمت اسے سونیا کی بو بلا رہی تھی۔ اس سلسلے میں سونیا کیا کرے گی؟ مریم کے ہاں مختلف خوشبوئیں نہ ہوں تو ابھی وہاں کے بازار سے خوشبوؤں کا سٹاک خریدا جائے۔ اس کے بعد تم، سونیا، مریم سلومی اور وہاں کوئی اور ہو تو سب علیحدہ علیحدہ خوشبو لگائیں گے۔ اس طرح بہت سی خوشبوئیں اسکندریہ سے آنے والی خوشبوؤں کے ساتھ گڑبڑ ہو جائیں گی۔ رسونتی نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے سامنے اور آس پاس کے صوفوں پر سونیا، مریم سلومی اور 2 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ رسونتی نے سونیا سے کہا، مریم سے پوچھو یہاں کتنی قسم کی خوشبوئیں ہیں؟ وہ بایونک فرحات خوشبوؤں کا تغذیہ کر رہا ہے، اسے الجھانے کے لیے یہاں بہت سے اقسام کی ضرورت ہے۔ سونیا مریم سے انگریزی میں بولنے لگی۔ مریم نے کہا، یہاں میں اور سلومی 2 طرح کی خوشبوئیں استعمال کرتی ہیں اور یہ سب تمہارے سامنے ہے، کیا ان کے علاوہ بھی چاہیے؟ سونیا نے رسونتی سے پوچھ کر جواب دیا، ہاں، ابھی بازار سے جتنی خوشبوئیں منگوا سکتی ہو فوراً منگوا لو۔ ایک نوجوان اٹھ کر بولا، میں ابھی بازار کا سارا سٹاک خرید کر لے آؤں گا۔ سونیا نے کہا، ذرا سوچ سمجھ کر خریداری کرنا۔ ریڈ پاور کے جاسوس یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آج اچانک ہی بہت سا سٹاک خرید کر کون لے گیا اور کہاں لے گیا ہے۔ وہ نوجوان چلا گیا۔ مریم نے کہا، سونیا عجیب بات ہے، یہ رسونتی مجھ سے انگریزی زبان میں باتیں کر چکی ہے، اب یہ صرف ہندوستانی زبان کیوں بول رہی ہے؟ سونیا نے چونک کر پوچھا، یہ اس نے تم سے انگریزی میں باتیں کی تھی؟ ناممکن، میں سچ کہتی ہوں، آج صبح 4 بجے اس نے مجھے ٹریپ کیا، ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجبور کیا کہ میں اسے کھانا کھلاؤں۔ سونیا نے پوچھا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر سونیا کو یہ بات بتائی گئی تو ہمیں اور جبران کو نقصان پہنچائے گی۔ میں اس کی شکایت نہیں کر رہی ہوں، میں تو احسان مند ہوں۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ ہماری حکومت اور ریڈ پاور کے لوگوں نے جبران کو نظر بند کر رکھا ہے اور جاسوس ہمیں تلاش کر رہے ہیں۔ سونیا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے رسونتی کو گھور کر انگریزی میں سوال کیا، کیا یہ سچ ہے؟ تم یہ زبان بولتی ہو؟ رسونتی کی زبان میری سوچ کے ذریعے انگریزی بولنے لگی۔ میں یہ زبان نہیں جانتی، اس کے باوجود یہ زبان بول رہی ہوں۔ یہ ٹیلی پیتھی کی ایک تکنیک ہے۔ سونیا نے بے یقینی سے پوچھا، ذرا مجھے بھی یہ تکنیک سمجھاؤ۔ وہ بولی، یہاں اسکندریہ میں ایک ہندوستانی لڑکی ہے، میں نے خیال خوانی کے ذریعے اس کے ذہن کو اپنے ذہن سے منسلک کر لیا ہے۔ اس وقت وہ ہندوستانی لڑکی میری زبان سے بول رہی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسی تکنیک ہے، فرحات نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ فرحات بہت سے معاملات میں مجھ سے پیچھے ہے، وہ پرائی سوچ کی لہروں کو اپنے دماغ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا۔ میں یوگا کے ذریعے کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کے آگے دیوار کھڑی کر دیتی ہوں۔ اگر کوئی ہندوستانی بہت سی زبانیں بول سکتا ہے تو میں اسے اپنا معمول بنا کر اس کے ذریعے مختلف زبانیں بول سکتی ہوں۔ میں بہت زیادہ باصلاحیت ہوں، اس لیے فرحات کو چیونٹی بنا کر رکھ دیا تھا۔ سونیا غصے سے مٹھیاں بھیج کر بولی، چیونٹی نہیں چیونٹا بولو، جو تمہاری صلاحیتوں پر تھوک کر تمہیں بیمار بنا کر چلا گیا۔ رسونتی، میں بہت ضدی ہوں، تیری ٹیلی پیتھی سے خوفزدہ نہیں ہو سکتی۔ اگر اب تو نے فرحات کو کمتر کہا تو میں تیری ٹیلی پیتھی کے ہاتھوں مرتے مرتے بھی تجھے مار ڈالوں گی۔ اگر اس وقت رسونتی ٹیلی پیتھی جانتی اور سونیا کے چیلنج کو سمجھ سکتی تو دونوں ہی مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتی، مگر اس کی زبان انگریزی بول رہی تھی، دماغ اس کا مفہوم نہیں سمجھ رہا تھا، وہ میری سوچ کی زبان سے بولی۔ سونیا، غصہ نہ دکھاؤ،
ابھی ہماری دشمنی ہم سب کے لیے مہنگی پڑے گی۔ وہ بولی، سپر ماسٹر اور ماسک مین سب ہی تمہیں حاصل کرنے کے لیے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اگر تم مر جاؤ تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ میں مر جاؤں گی تو تمہیں فرحاد کے متعلق کون بتائے گا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ سونیا جیسے ایک دم سیدھی ہو گئی۔ او، میں پوچھنا ہی چاہتی تھی، وہ کہاں ہے؟ وہ ٹیلیپیتھی سے محروم ایک عام آدمی ہے۔ اگرچہ ملائم ہے، اس نے بڑے کارنامے دکھائے ہیں، مگر وہ خطرناک تنظیموں کے جال میں پھنسنے ہی والا ہے۔ صرف میں اس کی مدد کر سکتی ہوں۔ سونیا میرے لیے بڑی سے بڑی بازی ہار سکتی تھی۔ وہ عاجزی سے بولی، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ بائیونک فرحاد کا خطرہ ٹل جانے دو، پھر بتاؤں گی۔ اب میں مراقبے میں جا رہی ہوں۔ اس کے بعد رسونتی نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے اسے بتایا کہ ابھی وہ انگریزی زبان میں سونیا سے کیا باتیں کرتی رہی تھی۔ وہ بولی، یہ سونیا بڑی بدمزاج ہے، کسی دن میرے ہاتھوں سے مرے گی۔ میں نے کہا، بہتر ہے کہ مجھے مارنے کے متعلق سوچو، کیونکہ اس کی موت میری موت ہوگی۔ تمہارے جیسا ہرجائی سونیا کے ساتھ اتنی شدت سے وابستہ ہو، یقین نہیں آتا۔ تم میرے ہرجائی پہلو کو دیکھتی ہو، سونیا کی شدت وفا کو دیکھ کر سمجھ لو کہ میرے اندر کوئی ایسا سچا اور کھرا آدمی چھپا ہے جس پر وہ اب تک جان دے رہی ہے۔ اپنی تعریف نہ کرو، مجھے زہر لگتی ہے۔ میں تمہارے آب حیات جبران کے پاس جا رہا ہوں، خوش ہو جاؤ۔ ٹھہرو، یہ بتاؤ، میں آنکھیں کھولنے کے بعد سونیا سے کیا کہوں گی؟ آنکھیں بند رکھو، میں معلومات حاصل کر کے ابھی آتا ہوں۔ میں اس آفیسر کے پاس پہنچ گیا جو ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اسکرین پر اب بھی لکیریں پڑ رہی تھیں۔ کبھی کبھی بائیونک فرحاد کی جھلک نظر آ جاتی تھی، پھر وہ دبیز لکیروں میں گم ہو جاتا تھا۔ لیکن اس دوران اس آفیسر کے ماتحت نے اس کی ساؤنڈ ٹریک پر بائیونک مین کی آواز میں وضاحت پیدا کر لی تھی۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا، ابھی سونیا اور اسونتی دونوں ہی محتاط ہیں، اور اسونتی یہ سن چکی ہوگی کہ میں خوشبوؤں کا تجزیہ کرنے والا ہوں۔ یقیناً وہ دونوں احتیاطی تدابیر کریں گی۔ کسی دوسرے کی آواز سنائی دی، تم درست کہہ رہے ہو۔ میرا خیال ہے کہ ابھی دونوں کو ڈھیل دی جائے۔ تم نیل کے ساحل پر جاؤ، وہاں تمہاری رہائش کا انتظام ہے۔ وہاں آرام سے بیٹھ کر دونوں کو ٹریس آؤٹ کرتے رہنا۔ یہ اور زیادہ خطرے کی بات تھی کہ بائیونک مین دریائے نیل کی ساحلی آبادی میں پہنچ جاتا۔ میں اس شخص کی کھوپڑی میں پہنچ گیا جو بائیونک مین کو مشورے دے رہا تھا۔ وہ بھی ایک ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے آس پاس ماسٹروں کی تنظیم کے کچھ اور اہم لوگ تھے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک شخص شراب کا جام ہاتھ میں لیے کہہ رہا تھا، رسونتی نے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ وہ خیال خانی کے ذریعے سونیا کو اطلاعات پہنچا رہی ہے اور سونیا اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ دوسرے شخص نے کہا، مگر اب رسونتی صرف منصوری تک محدود رہے گی۔ تیسرے نے کہا، میرا خیال ہے کہ منصوری کو بائیونک فرحاد سے دور کر دیا جائے۔ ڈاکٹر، تمہارا کیا خیال ہے؟ بائیونک فرحاد کی صحت اور دماغی حالت کا جائزہ لیتے رہنے کے لیے وہاں ڈاکٹر اور سائنسدان وغیرہ بھی پہنچے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا، بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے طور پر ایک مکمل فرحاد بنایا ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، اصل فرحاد جنس زدہ ہے۔ ہم نے اپنے فرحاد کی بھی ایسی ہی ذہنیت رکھی ہے تاکہ دونوں میں کوئی فرق نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا فرحاد منصوری کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی جگہ کسی دوسری حسینہ کو فرحاد کے پاس بھیجا جا سکتا ہے، مگر اس کی کیا ضمانت ہے کہ رسونتی اس دوسری حسینہ کے دماغ تک نہیں پہنچ سکے گی؟ ایک نے کہا، دوسری حسینائیں اس کے پاس آتی جاتی رہیں گی، لیکن منصوری کو اس مہم میں باقاعدہ فرحاد کی پارٹنر بنا کر یہاں بھیجا گیا ہے۔ وہ برابر اس کے ساتھ رہے گی تو رسونتی ہمارے فرحاد کی مہم کو ناکام بناتی رہے گی۔ بہتر ہے کہ منصوری صرف اس کی خلوت میں رہے، پھر مہماتی عمل کے دوران اسے دور ہو جائے۔ صاحب نے اس بات کی تائید کی۔ میں نے ڈاکٹر کے ذہن میں ایک سوال پیدا کیا۔ ڈاکٹر نے ایک شخص سے وہی سوال کیا، مسٹر وارڈ، اپنے فرحاد کو نیل کی ساحلی آبادی میں کیوں رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ وارڈ نے جواب دیا، ہمارا فرحاد سونیا کی بو پاتے ہوئے دریائے نیل کی سمت دوڑ لگا رہا تھا، پھر اچانک بو ختم ہو گئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سونیا اور رسونتی ساحلی آبادی کی طرف ہیں۔ ڈاکٹر نے میری سوچ کے مطابق کہا، یہ اندازہ درست ہے، لیکن سونیا نے بھی ہمارے فرحاد کی سمت کو سمجھنا ہوگا۔ وہ عارضی طور پر اپنی بو کو ختم کرنے کے بعد سب سے پہلے وہ جگہ اور وہ سمت بدل کر کسی دوسری طرف جائے گی۔ یقیناً وہ ایسا کرے گی، مگر ہم کیا کریں؟ ابھی مجبوری ہے۔ اپنے فرحاد کو کہیں تھوڑی دیر قیام کرنا ہے، اس لیے وہ ساحلی آبادی میں قیام کرے گا۔ ان کی باتوں سے میں سمجھ گیا کہ بائیونک مین ساحلی آبادی میں ہی قیام کرے گا۔ میں یہ اہم اطلاع دینے سونیا اور رسونتی کے پاس پہنچا۔ رسونتی چونک کر سوچنے لگی، کیا مصیبت ہے؟ یہ سونیا کمرے میں کیوں بند ہو گئی ہے؟ میں نے پوچھا، کیا بات ہے رسونتی؟ او فرحاد، تم آ گئے، میں بڑی پریشان ہوں۔ میں نے سونیا سے پوچھا کہ وہ کمرے میں بند ہونے کیوں جا رہی ہے، تو اس نے جواب دیا، اپنی ٹیلیپیتھی کے ذریعے معلوم کر لو۔ میں کمرے میں پہنچ کر کیا کرنے والی ہوں؟ اچھا، میں معلوم کرتا ہوں۔ مریم و سلومی کہاں ہیں؟ وہ بولی، ہم سب مختلف خوشبوئیں لگا کر اس کمرے کے چاروں طرف ہیں جس کے اندر سونیا گئی ہے۔ میں کمرے کے اندر سونیا کے پاس پہنچ گیا۔
वो खिड़की दरवाजे बंद करने के बाद स्किपिंग कर रही थी, यानी दोनों पाँव के पंजों पर उछल रही थी। ऐसी वर्जिश कर रही थी कि उसके जिस्म का लिबास पसीने से तर हो रहा था। करीब ही एक तरफ गत्ते के कॉटन, सल्फर कागज़ के थैले और रस्सियाँ रखी हुई थीं। पसीने से तरबतर होने के बाद वो नंगी हो गई। अपना लिबास उतारते ही उसे सल्फन के एक थैले में ठूंस कर एक छोटे से कार्टन में बंद कर दिया। दूसरे लफ्ज़ों में अपने बदन की मखसूस बू को एक जगह पैक कर दिया। कार्टन को रस्सियों से बांध दिया। फिर वो दूसरा लिबास पहनने के बाद दोबारा वर्जिश करने लगी। मैं उसकी सोच को पढ़ने लगा। मैं सोनिया की जहानत की तारीफ़ क्या करूं। मेरी दास्तान हयात पढ़ने वालों ने बरहा पढ़ा है कि दुश्वार गुजार मराहिल में जबकि अच्छे अच्छे लोग हवास बाख्ता हो जाते हैं, ऐसे वक्त सोनिया और रोमाना दिलेरी के अलावा बेमिसाल जहानत का सबूत देती हैं। सोनिया उस वक्त बायोनक फरहाद को घनचक्कर बनाने की तदबीर पर अमल कर रही थी। तदबीर ये थी कि वो अपने पसीने से भीगे हुए मलबूसात को मुख्तलिफ कार्टन में पैक करके मरियम सलोमी और दो जवानों के जरिए इन्हें मुख्तलिफ मकामात पर भेजकर कार्टन खोलने के लिए कहती। नतीजा ये होता कि बायोनक मैन को हर सिमत से दूर दूर तक सोनिया की बू मिलती रहती और वो परेशान होता रहता कि उसे किस सिमत जाना चाहिए। बहुत उम्दा तदबीर थी। मैंने चंद लम्हों तक गौर किया, फिर असवंती के लहजे में उसे मुखातिब किया। सोनिया, मैं तुम्हारे तरीक़ेकार को समझ गई हूँ। पहले एक अहम बात बता दूँ, बायोनक फरहाद इस इलाके में आर्जी रहायश के लिए आ रहा है। मैं परेशान थी कि उससे किस तरह दूर रहा जा सकता है। तुमने ये बहुत उम्दा तदबीर निकाली है। इस सिलसिले में मैं एक उम्दा मशवरा देना चाहती हूँ। तुम अपना एक लिबास एक ब्रीफकेस में पैक करो। मैं जिब्रान से रब्ता कायम करती हूँ। उस ब्रीफकेस को एयरपोर्ट पहुँचाया जाएगा। सोनिया की सोच ने कहा, तुम्हारा मशवरा मेरी समझ में आ रहा है। अगर मेरा लिबास किसी ऐसे तैयारे तक पहुँचाया जाए जो परवाज़ करने वाला हो, तो बायोनक मैन यही राय कायम करेगा कि मैं उस तैयारे के ज़रिए सिकंदरिया से बाहर जा रही हूँ। मैंने खुश होकर कहा, हाँ, मैं यही चाहती हूँ। इस तरह ये बायोनक मैन सिकंदरिया से चला जाएगा। अच्छा, मैं जिब्रान के पास जा रही हूँ। मैंने रसवंती को सोनिया के साथ होने वाली बातें बताई, फिर जिब्रान के पास पहुँच गया। हेलो जिब्रान, क्या मेरा इंतज़ार कर रहे हो? और रसवंती, अब हर लम्हा तुम्हारा इंतज़ार रहता है। ये सोचता रहता हूँ कि हम ऐसे वक्त दिमागी तौर पर करीब आए हैं जब मसाइल ने हमें जिस्मानी तौर पर दूर कर दिया है। मैंने कहा, अब करीब होने की एक तदबीर है। बायोनक मैन सोनिया की बू पर भाग रहा है। मकसद मेरा हसूल है। हमारी तदबीर यह है कि सोनिया के पसीने से भीगा हुआ एक लिबास किसी ऐसे तैयारे तक पहुँचाया जाए जो अभी चंद घंटों में प्रवास करने वाला हो। जिब्रान ने तायद की। अच्छी तदबीर है। बायोनक फरहाद एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा आएगा। देखो, उस लिबास को पैक करने के बाद यहाँ भेजो। मैं इंतज़ाम करता हूँ कि लिबास की वो पैकिंग ऐसे वक्त खोली जाए जब तैयारे का इंजन स्टार्ट हो जाए। हाँ, यही तदबीर की जाए। सोनिया का लिबास पैक हो चुका है, मैं अभी भेज रही हूँ। अब मैं चली। मैंने रसवंती के पास आकर कहा, हेलो, अब मरियम से कहो कि वो अपने एक जवान साथी को सोनिया का लिबास वाला ब्रीफकेस देकर एयरपोर्ट भेज दे। जिब्रान उसका इंतज़ार कर रहा है। तैयार हो जाओ, तुम्हारी ज़ुबान अंग्रेज़ी बोलने वाली है। दूसरे ही लम्हे वो मरियम से अंग्रेज़ी में बातें करने लगी। सोनिया लिबास बदल कर और खुशबू में नहाकर कमरे से बाहर आ गई थी। मरियम ने वो ब्रीफकेस एक नौजवान के ज़रिए जिब्रान के पास भेज दिया। सोनिया ने कहा, रसवंती, आओ अब इत्मीनान से बैठकर फरहाद के मुतालिक बताओ। मेरी सोच ने रसवंती की ज़ुबान से कहा, अभी इत्मीनान कहाँ है? वो बायोनक मैन इस इलाके में आ चुका है। मैं उसकी निगरानी करने जा रही हूँ। ये कहकर रसवंती अपने कमरे में आ गई। उसने पूछा, फरहाद, तुम्हारी सोच मुझे मेरे कमरे में क्यों ले आई है? सोनिया तुमसे मेरे मुतालिक बातें करना चाहती थी। तुमने उसे कह दिया है कि बायोनक फरहाद इस इलाके में मौजूद है, इसलिए उसकी निगरानी करने जा रही हो। वो बिस्तर पर लेट कर अंगड़ाई लेने लगी। मैंने कहा, यूं गज़ब की अंगड़ाई ना लो वरना मैं तुम्हारे दिमाग से उड़ जाऊंगा। वो मुस्कुरा कर बोली, तुम रसवंती बनकर जिब्रान से बातें करते हो, यकीनन लगावट की बातें करता होगा। हाँ, अभी वो कह रहा था कि तुम दिमागी तौर पर उसके करीब आई हो, मगर मसाइल ने तुम दोनों को जिस्मानी तौर पर दूर कर दिया है। उसकी प्यार भरी बातें मेरे लिए हैं, तुम क्यों सुनते हो? मजबूरी है, वो मुझे रसवंती समझता है। तुमने उसे यही समझाया है ताकि हम दोनों के दिल की बातें मालूम करते रहो। ख्वामखा इल्ज़ाम दे रही हो तुमने खुद ही कहा था कि मैं जिब्रान के दिल का हाल मालूम करूं। उसके दिल का हाल मालूम करके तुम्हारे दिल पर क़यामत गुजर रही होगी। मैं ऐसा कमज़ोर नहीं हूँ कि तुम्हें ना पाकर इश्किया मातम शुरू कर दूंगा। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज़ है कि मैंने अपने दिलो दिमाग से तुम्हारा ख्याल निकाल दिया है। बड़ा हौसला है। ज़रा ये तो बताओ, दिल का घर खाली करते वक्त कैसी चोट लगी? रसवंती, तुम बड़ी खुशफहमी में मुब्तिला हो। मेरे दिल पर चोट कैसे लगेगी जबकि तुम्हारी जैसी हसीनाएं आए दिन मुझ पर मरती रहती हैं। मैंने महसूस किया जैसे उसका दिल डूब रहा हो। फिर वह संभल कर बोली, तुम ये कहकर मेरी तौहीन करना चाहते हो? देखो, मैं कुछ नहीं हूँ। दुनिया में तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक हुस्न बिखरा पड़ा है, मगर
یہ خلش تمہارے دل میں ہمیشہ رہے گی کہ رسونتی تمہیں کبھی نہیں ملے گی، کبھی نہیں۔ میرے دل میں خلش نہیں، اطمینان ہے کہ تم میرے دوست کی امانت ہو۔ اچھا میں چلوں؟ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا؟ اس نے آواز دی۔ ٹھہرو، میری بات تو سنو۔ میں خاموش رہا۔ مجھے شبہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے تڑپانے اور للچانے کے لیے خود کو جبران سے وابستہ کر رہی ہے۔ اس نے مجھے پھر آواز دی۔ میں ظاہر کر رہا تھا کہ اس کے دماغ سے جا چکا ہوں۔ وہ آنکھیں بند کیے دماغ کی تاریکی میں مجھے ڈھونڈتی رہی۔ دماغ کے کسی چور گوشے سے ایک دھیمی دھیمی سوچ ابھر رہی تھی۔ نہیں، ابھی فرہاد موجود ہے، میں نے اس کی سوچ میں کہا۔ نہیں، وہ چلا گیا ہے۔ وہ سوچنے لگی۔ میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ وہ موجود ہے، مگر اس کی موجودگی یا عدم موجودگی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو اپنے جبران کے متعلق سوچتی رہوں گی۔ اس نے جبران کا تصور کیا، میں اس کے دماغ سے نکل آیا۔ چند لمحوں کے لیے توقف کیا، پھر اچانک اس کی سوچ کے دائرے میں پہنچ گیا۔ تب میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ ہولے سے چونک کر سنبھل گئی ہے، جیسے میری سوچ کی لہروں نے اسے میری آمد کی اطلاع دے دی ہو۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، رسونتی، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ نہیں تو میں بھلا کیا چھپاؤں گی؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری خیال خوانی کی صلاحیتیں واپس آ گئی ہیں۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر بولی۔ آہ کاش ایسا ہوتا۔ یعنی تم انکار کر رہی ہو؟ فرحات، تمہیں شبہ کیوں ہو رہا ہے؟ تم دوست بھی ہو اور بہت بڑے محسن بھی۔ میں بھلا اپنی ٹیلیپیتھی تم سے کیوں چھپاؤں گی؟ میں تو خود چاہتی ہوں کہ یہ صلاحیت واپس آئے اور میں تمہارے ساتھ مل کر دشمنوں سے مقابلہ کروں۔ دیکھو رسونتی، تم یوگا کی ماہر ہو۔ میں پہلے بھی آزما چکا ہوں کہ جب بھی میری سوچ کی لہریں تمہارے دماغ تک پہنچتی تھی تو تم چونک جایا کرتی تھی، اپنے دماغ کے دروازے بند کر لیتی تھی۔ ابھی میں دوبارہ آیا ہوں تو تم چونک گئی تھی۔ تم غلط نہیں کہہ رہے ہو۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ یوگا کی پرانی مشقیں اثر دکھا رہی ہیں۔ بیماری کے بعد میری حس میں پھر بیداری آ رہی ہے۔ تم اب سے پہلے بھی میرے دماغ میں آئے تو میں چونک گئی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے خیال ہانی شروع کر دی ہے۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہیں یوگا کے فوائد دوبارہ حاصل ہو رہے ہیں، اس کے باوجود ٹیلیپیتھی سے محروم ہو؟ تم خود سمجھ سکتے ہو فرحات، یوگا اور ٹیلیپیتھی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یوگا کی مشقیں اس حد تک آسان ہیں کہ ہماری دنیا کے ہزاروں لوگ یوگا کے ماہر نظر آتے ہیں، لیکن میرے اور تمہارے سوا شاید ہی کسی نے ٹیلیپیتھی کا علم حاصل کیا ہو۔ کوئی مستقل مزاج اور قوت ارادی کا مالک بھی یہ علم حاصل نہیں کر سکے گا تب وقت اس کے دماغ کی ساری کمزوریاں دور نہ ہو جائیں۔ میں سچ کہتی ہوں، میرا دماغ ابھی تک ایسا کمزور ہے کہ سوچ کی لہروں کو پرواز کرانا چاہتی ہوں تو ایک دم سے سر چکرانے لگتا ہے۔ تمہاری یہ دماغی کمزوری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں خود نہیں سمجھ سکتی۔ وید راج زندہ ہوتے تو میری یہ حالت نہ رہتی۔ نیپال میں ایک اور وید راج ہے، وہ میرا علاج کر سکتے ہیں۔ فرحات، کوشش کرو کہ میں اور سونی یہاں سے نکل کے ہندوستان چلے جائیں۔ کیا جبران کو چھوڑ کر جاؤ گی؟ وہ مسکرائی پھر بولی، محبت کا کچا دھاگا اسے مضبوطی سے باندھ کر وہاں پہنچا دے گا۔ اچھا تم کچے دھاگے سے باندھو، میں جا رہا ہوں۔ یہاں ملائے میں میری مصروفیات مجھے بلا رہی ہیں۔ ٹھہرو، پہلے یہ تو معلوم کر لو کہ سونیا کا پہننے والا کپڑا بائیونک مین کو دھوکہ دے سکتا ہے یا نہیں۔ میں معلوم کر لوں گا۔ کوئی خطرہ پیش آیا تو میں یہاں پہنچ جاؤں گا۔ بس اب خدا حافظ۔ یہ معلوم ہو چکا تھا کہ میں رسونتی کے دماغ میں چور کی طرح چھپ کر نہیں رہ سکتا۔ فی الحال اس کا کوئی بید معلوم کرنے کی دلچسپی مجھے نہیں تھی، اس لیے میں اس کے دماغ سے نکل آیا۔ میں ملایا میں اپنے ایک انجانے میزبان کا مہمان تھا۔ اس میزبان کے ایک بنگلے کے بیڈ روم میں تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم میں میری منہ بولی بہن بینی، رومانہ، شرلک جونیئر بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑی دیر ہو گئی تھی۔ جب میں اسکندریہ جانے کے لیے رومانہ وغیرہ سے رخصت ہوا تھا اس وقت ملایا کے وقت کے مطابق 2:45 ہو رہے تھے اور اب دیواری گھڑی 6 بجا رہی تھی۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ شرلک جونیئر سے نئی دوستی ہوئی تھی۔ بینی ابھی ابھی بہن بنی تھی۔ وہ دونوں میری 3 گھنٹے کی غیر حاضری سے بور ہو سکتے تھے، مگر رومانہ میرے پچھلے کارنامے کچھ اس انداز سے سنا رہی تھی کہ وہ دونوں ہر لمحہ ایک نئی دلچسپی سے سنتے جا رہے تھے اور انہیں وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے رومانہ کو مخاطب کیا، ہلو، میں واپس آ گیا ہوں۔ وہ بولی، شکر ہے تمہیں ہمارا خیال تو آیا۔ میری جان، اسکندریہ میں بائیونک فرہاد نے بڑی آفت مچائی ہے۔ سونیا اور رسونتی ایک جگہ چھپی بیٹھی ہیں۔ مجھے پھر تھوڑی دیر کے لیے جانا ہوگا۔ بینی سے کہو میں اسے مخاطب کر رہا ہوں۔ رومانہ نے بینی سے کہا، تمہارے بھائی تم سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے مخاطب کیا، ہیلو بینی، کیا بور ہو رہی ہو؟ او میرے بھائی، وہ خوش ہو کر بولی، اپنے دماغ میں آپ کو محسوس کر کے عجیب سا لگ رہا ہے۔ یہاں ہمارے بور ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رومانہ آپ کے کارنامے سنا رہی ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ساری زندگی سنتی رہوں۔ آپ یہاں آ جائیں نا، تھوڑی دیر بعد آؤں گا۔ شرلک سے کہو میں اسے مخاطب کر رہا ہوں۔ بینی نے شرلک سے کہا۔ وہ ذرا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، مسٹر شرلک، آپ کچھ خیال نہ کریں، میں بہت مصروف ہوں۔ شرلک نے کہا،
ایک شرط پر کچھ خیال نہیں کروں گا کہ آپ مجھے آپ اور مسٹر کہہ کر مخاطب نہ کریں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم بھی مجھے آپ سے مخاطب نہ کرو۔ وہ مسکرا کر بولا، ابھی مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں ٹیلی فون کے ذریعے دماغی سماعت میں تمہاری آواز سن رہا ہوں۔ بینی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ تمہیں اپنے دماغ میں محسوس کر کے عجیب سا لگتا ہے۔ ابھی آپ آ رہے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گا، تھوڑی مصروفیات اور رہ گئی ہیں۔ اوکے بائی۔ میں ان سے رخصت ہو کر مونا اور مادام زہریلی کی خبر لی۔ آج شام کے بعد چیانگ پلازا کی عمارت تباہ ہو سکتی تھی۔ مونا نے مجھے بتایا تھا کہ وہ شام سے پہلے سے عمارت کو چھوڑ دے گی۔ مونا سے رابطہ قائم کرنے کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ میں اپنے اجنبی میزبان کی چھپی ہوئی شخصیت کو معلوم کرنا چاہتا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، مجھے سپر ماسٹر اور ماسک مین پر شبہ تھا کہ ان میں سے کوئی ایک بہت دور سے گہری چال چل رہا ہے۔ اگرچہ میرا اجنبی میزبان دونوں ہی کو گالیاں دیتا تھا اور ان دو تنظیموں کے خلاف میری مدد کر رہا تھا، میرے خیال میں یہ بھی ایک چال ہو سکتی تھی کہ خود کو گالیاں دے کر اور میری دوستی کا شرف حاصل کر کے مجھ سے نامعلوم فائدے حاصل کیے جاتے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اجنبی میزبان کا تعلق ان دو شیطانوں سے نہ ہو، وہ کسی تیسری تنظیم کا سربراہ ہو اور میری دوستی کے ذریعے اپنی ذاتی تنظیم کے مفادات حاصل کر رہا ہو۔ بہرحال وہ جو کوئی بھی تھا اندھیرے میں تھا، اور اندھیرے میں صرف حسین عورتوں سے دوستی کرتا ہوں، اور مجھے یقین تھا کہ وہ اجنبی میزبان عورت نہیں ہے، اسے روشنی میں آنا ہوگا اور میں اسے اپنے سامنے لاؤں گا۔ میرا ایک خیال یہ تھا کہ سپر ماسٹر نے مونا کو اعلی کار بنا کر مجھے اس کے حسن و شباب سے للچایا ہے اور اس کے ذریعے معلومات حاصل کر رہا ہے۔ دوسری طرف کسی کو میرا اجنبی میزبان بنایا ہے۔ اس میزبان نے مجھے اطلاع دی کہ چیانگ پلازا میں دو تنظیموں کا ٹکراؤ ہونے والا ہے اور میری پسند مونا کو وہاں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی میں نے چیانگ شیکا کی سوچ کے ذریعے معلومات حاصل کی اور مونا کو بتایا کہ چیانگ پلازا کے فرش کی تہہ میں اس طرح ڈائنامائٹ کا جال بچھا ہوا ہے کہ فرش کو اکھاڑنے کی کوشش کی جائے تو دھماکے شروع ہو جائیں گے۔ مونا نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ شام ہونے سے پہلے سپر ماسٹر سے کوئی بہانہ کر کے اسی عمارت سے چلی جائے گی۔ میں مونا کی چور سوچے بھی پڑ چکا تھا۔ وہ مجھ سے کسی قسم کا فراڈ نہیں کر رہی تھی، سپر ماسٹر کی تنظیم میں رہ کر میرے لیے وفاداری سے کام کرنا چاہتی تھی۔ بے شک وہ پرخلوص اور وفادار ساتھی تھی، لیکن سپر ماسٹر مونا کے انجانے پن میں بھی اسے اعلی کار بنا کر رکھ سکتا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ مونا کے اس عمارت سے باہر جانے کے بعد اگر وہ دوسرے ماسٹر اور اہم افراد بھی اس عمارت سے نکل جاتے ہیں تو پھر یقیناً سپر ماسٹر گہری چال چل رہا ہے اور میری خفیہ معلومات سے فائدے اٹھا رہا ہے۔ میں مونا کے پاس پہنچ گیا۔ وہ پیپانگ شہر میں تھی اور اب وہاں سے کوالالمپور جانے والی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کیا، ہیلو مونا، میں آ گیا ہوں، اپنا حال سناؤ۔ وہ فرحات، اس طرح اچانک مخاطب نہ کیا کرو، میں چونک جاتی ہوں، کلیجہ دھک سے رہ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اب میں غیر شعوری طور پر ہر لمحہ تمہارا انتظار کرتی ہوں کہ اب تم میرے دماغ میں آنے ہی والے ہو۔ پھر ہر لمحہ مایوسی ہوتی ہے۔ مایوسی کے دوران اچانک ہی مخاطب کرتے ہو تو میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ میں نے کہا، مونا، تمہارے لاشعور میں یہ بات ہے کہ تم عورت ہو اور ایک مرد کا انتظار کر رہی ہو۔ آج تک تم نے اپنی ذات پر کسی کو ترجیح نہیں دی اور اب اپنی ذات کو بھول کر میرا انتظار کرتی رہتی ہو۔ اندر ہی اندر ڈرتی رہتی ہو کہ ایک محبت کرنے والی عورت کی طرح تمہیں انتظار کا روگ لگ رہا ہے۔ وہ بولی، ہاں، تم دماغ میں جھانک کر دل کی کتاب بھی پڑھ لیتے ہو۔ میں اس حقیقت سے انکار نہیں کروں گی کہ میں تمہاری شخصیت سے متاثر ہو چکی ہوں، مگر متاثر ہونے کے باوجود میں کبھی یہ نہیں چاہوں گی کہ تم ہوس پرست ہو کر میری ذات کی توہین کرو۔ فرحات، دنیا کی ہر عورت سستی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے حسن، اپنے شباب، اپنا غرور اور اپنی ذات کو ایسا قیمتی سرمایہ سمجھتی ہے کہ جسے صرف اپنے مرد پر لٹایا جاتا ہے، اور تم صرف میرے مرد کبھی نہیں بن سکو گے۔ تم اپنی عادت سے مجبور ہو اور میں ایک عورت کی شرم رکھنے پر مجبور ہوں۔ مونا، تم بہت اچھی ہو، میں نے تمہیں اب تک ٹیلیپیتھی کے ذریعے مجبور نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کروں گا۔ میں تو صرف تمہاری اندرونی کشمکش کو ظاہر کر رہا تھا۔ آئندہ میں تمہیں بڑی آہستگی اور سہولت سے مخاطب کروں گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ سپر ماسٹر کے کتنے آدمی چیانگ پلازا سے نکل آئے ہیں؟ کوئی نہیں، میں تنہا آئی ہوں۔ کیا تم نے محسوس کیا کہ تمہارے اچانک چلے آنے سے وہاں کسی ماسٹر وغیرہ کو حالات کی سنگینی کا علم ہو گیا ہو یا کسی قسم کا کوئی شبہ ہوا ہو؟ کسی کو شبہ نہیں ہوا۔ سپر ماسٹر مجھے پہلے بھی ایسے مقامات سے دور کر دیا کرتا تھا جہاں خطرات کا اندیشہ ہوتا تھا۔ چیانگ پلازا میں اب بھی ایک ماسٹر اور تنظیم کے جانباز موجود ہیں۔ اب بھی ان کا یہی خیال ہے کہ ریڈ پاور والے چیانگ پلازا کو گھیر کر حملہ کریں گے۔ انہیں فرش کے نیچے بچھے ڈائنامائٹ کا علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا، اب میں جا رہا ہوں۔ سنو فرحات، سپر ماسٹر کی طرف سے پوچھا گیا ہے کہ میں کہاں جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ہے کہ کوالالمپور پہنچ کر جواب دوں گی۔ تم بتاؤ کہ مجھے کہاں رہنا چاہیے؟ جہاں تم مناسب سمجھو۔ تم کہیں بھی رہو گی تو میں تم سے رابطہ قائم کر لیا کروں گا۔ یہ تو میں جانتی ہوں، تمہارے لیے کام کرتی رہوں گی تو تم رابطہ قائم کرتے رہو گے، لیکن میں تم سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہتی۔ جانے کیوں مجھے ڈر لگتا ہے؟
عجیب بات ہے، میرے انتظار کا روک لگے گا تو ڈر لگتا ہے، مجھ سے دور رہنے کے خیال سے بھی تمہیں ڈر لگتا ہے۔ اب تم خود ہی اپنا نفسیاتی تغذیہ کرو۔ تمہارے اس ڈر کے پیچھے عورت کی وہ کمزوری چھپی ہے جو کسی مرد کو اپنا محافظ بنانے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ جواباً کچھ کہنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، ٹھہرو، پہلے میری پوری بات سن لو۔ میں تمہارا نفسیاتی تغذیہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اس طرح باتوں کی ہیرا پھیری میں تمہیں اپنی طرف مائل کر لوں۔ نہیں، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدا نے تمہیں غیر معمولی حسن دیا ہے۔ چیانگ شی کا جیسا درندہ تمہارا دیوانہ ہے۔ میں بھی تمہاری تمنا کرتا ہوں، مگر جبرن نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم تنہا کب تک اپنے حسن و شباب، اپنے غرور، اپنی ذات کے قیمتی سرمایے کو بچا کر رکھو گی؟ کوئی اچانک ہی شب خون مار سکتا ہے۔ بہتر ہے کسی سے شادی کر لو۔ وہ چند ساتوں تک چپ رہی، پھر بات بدل کر بولی، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اب مجھے کہاں جانا چاہیے؟ میں جواب دے چکا ہوں، جہاں مناسب سمجھو چلی جاؤ۔ میں ہر جگہ تمہارے قریب رہوں گا۔ شکریہ فرحات، مجھے حوصلہ رہے گا۔ میں سے رخصت ہو گیا۔ ابھی اس بات کی تصدیق کرنا تھی کہ مونا کی معلومات کے مطابق کوئی ماسٹر اور تنظیم کے جانباز چیانگ پلازا میں موجود ہیں یا نہیں۔ اس مقصد کے لیے میں چیانگ شیکا کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ چیانگ پلازا سے تقریباً 1 میل دور ایک عمارت کی تیسری منزل میں بیٹھا ٹیلی فون پر باتیں کر رہا تھا۔ کسی سے کہہ رہا تھا، اچھی طرح سوچ لو، یہ دھمکی نہیں ہے۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد تم سب اس عمارت کے ساتھ تباہ ہو جاؤ گے۔ میری گھڑی سے وقت ملا لو، اس وقت 6:25 ہوئے ہیں۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، بکواس مت کرو، ہمیں اپنی تباہی منظور ہے۔ ہم سپر ماسٹر کے حکم پر اپنی آخری سانس تک ناگہانی موت کا انتظار کرتے ہیں۔ تم ہم سے یہ عمارت خالی نہیں کرا سکو گے۔ اتنا کہنے کے بعد ریسیور رکھ دیا گیا۔ میں کہنے والے کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ تنظیم کا ماسٹر تھا اور سوچ رہا تھا، آخر وہ کس طرح عمارت کو تباہ کر سکتے ہیں؟ اوپر سے بمباری کر سکتے ہیں یا پھر اس عمارت میں بارودی سرنگیں ہو سکتی ہیں، لیکن نہیں، یہ عمارت کروڑوں ڈالر کی لاگت سے تیار کی گئی ہوگی۔ یہاں کی مشینیں بھی کروڑوں ڈالر کی ہیں۔ سپر ماسٹر خوب سمجھتا ہے کہ ماسک مین اتنی قیمتی عمارت کو تباہ نہیں کرے گا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، وہ اس لیے تباہ کر سکتا ہے کہ وہ قیمتی مشینیں سپر ماسٹر کے کام نہ آئیں۔ وہ سوچنے لگا، ہاں ایسا ممکن ہے، مگر مجھ جیسا ماسٹر اور اس عمارت میں مورچہ بنانے والے جانباز بھی سپر ماسٹر کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ سپر ماسٹر ہم سب کو اندھا دھند موت کے منہ میں نہیں دھکیلے گا۔ اسے یقین ہے کہ فتح ہماری ہوگی اور دشمنوں کی دھمکیاں محض عمارت خالی کرانے کے لیے ہیں۔ ماسٹر کی سوچ نے تصدیق کر دی کہ سپر ماسٹر اس عمارت کی تہہ میں چھپے ہوئے ڈائنامائٹ سے بے خبر ہے۔ اگر سپر ماسٹر میرا اجنبی میزبان بنے رہنے کے لیے مونا کو اعلی کار بنا رہا ہوتا تو فوراً ہی اپنے ماسٹر اور دوسرے جانبازوں کو عمارت سے باہر نکلنے کا حکم صادر کر دیتا۔ اس کے برعکس تنظیم کے اہم افراد 15 منٹ کے بعد ان کی عمارت کے ساتھ تباہ ہونے والے تھے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں 15 منٹ کے بعد ان کی تباہی کا تماشا دیکھتا۔ میں واپس جبران کے پاس پہنچا۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ اسے سونیا کا بریف کیس مل گیا ہے۔ ایک جہاز وہاں سے 2 گھنٹے بعد فرانس، انگلینڈ اور پھر امریکہ جانے والا ہے۔ اس کی ایک ایروسٹس جبران کی احسان مند بلکہ عقیدت مند ہے۔ ماضی میں اس نے ایروسٹس کی بے لوث مدد کی تھی۔ بہرحال ایروسٹس نے اس کے منصوبے کے مطابق وعدہ کیا تھا کہ پرواز سے پہلے جب طیارے کا دروازہ بند ہونے لگے گا تو وہ سونیا کا لباس نکالے گی۔ دروازہ بند ہونے تک وہ لباس اس کے ہاتھ میں رہے گا۔ اتنی دیر میں وہ بائیونک مین اس بو کو پا کر ایئرپورٹ کی طرف دوڑ لگائے گا۔ 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑنے کے باوجود وہ آدھا گھنٹے سے پہلے ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے گا۔ اس وقت تک طیارہ پرواز کر چکا ہوگا۔ میں نے رسونتی کو اس منصوبے سے آگاہ کیا۔ اس نے سونیا اور مریم کو بتایا کہ 2 گھنٹے کے بعد سونیا کے پسینہ آلود لباس کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ سونیا نے کہا، رسونتی ہمیں 2 گھنٹے تک محتاط رہنا ہے۔ چلو اس وقت تک فرحات سے رابطہ قائم کرو۔ رسونتی کی زبان نے میری سوچ کے مطابق کہا، میں فرحات کے بارے میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ وہ خطرات میں گھرا ہوا ہے مگر بخیریت ہے۔ میں خیال خوانی کے ذریعے اس کی مدد کروں گی مگر اسے رابطہ قائم نہیں کروں گی۔ سونیا نے پوچھا، میں اسے خوش فہمی میں مبتلا رکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے میرے سر پر اس لیے حملہ کیا تھا کہ میں ٹیلیپیتھی سے محروم ہو جاؤں۔ وہ ابھی یہی سوچ رہا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اگر میری ٹیلیپیتھی کی صلاحیت بحال ہوتی تو میں اسے انتقام لینے کے لیے اس کے ذہن کو کمزور ضرور کر دیتا۔ سونیا نے پوچھا، میں یہ سوال کرتی ہوں کہ تم نے مجھ سے اور فرحات سے انتقام کیوں نہیں لیا؟ میرا مزاج بدل گیا ہے۔ حالات نے سکھا دیا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ دوست بنانا چاہیے، ورنہ فرحات جیسے آئینی ارادے کے لوگ میری غفلت میں مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے میں تمہیں اور فرحات کو دوست بنا رہی ہوں۔ تو پھر دوست بن کر فرحات سے رابطہ قائم کرو۔ نہیں، میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ جب میں ضروری سمجھوں گی اس سے رابطہ قائم کروں گی۔ میں فی الحال تمہارے اس کے کام آ کر دوستی کا ثبوت دے رہی ہوں۔ اچھا، میں 2 گھنٹے کے بعد ملاقات کروں گی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سونیا نے کہا، سنو،
تم نے کہا تھا کہ بھارت میں کوئی ایسی دوا ہے جس کے استعمال کے بعد فرحات کی ٹیلیپیتھی کی صلاحیتیں بحال ہو گئی ہیں۔ مجھے بتاؤ، میں اس دوا کے لیے ہندوستان جاؤں گی۔ ہم دونوں کو اب یہاں سے ہندوستان کی طرف ہی جانا چاہیے۔ میں فرحات کو بالواسطہ مجبور کروں گی کہ وہ بھی وہاں کسی نہ کسی طرح پہنچ جائے۔ سونیا خوش ہو کر بولی، اوہ رسونتی، یہ کہہ کر تم نے میرا دل جیت لیا۔ تم فرحات کو مجبور کرو کہ وہ ہم سے ہندوستان میں ملاقات کرے۔ ہم ایسا ہی کروں گی۔ وہ جانے لگی۔ سونیا اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی، ایک بات اور بتا دو، کیا رومانہ اس کے پاس پہنچ گئی ہے؟ نہیں، میں نے رسونتی کی زبان سے جھوٹ کہا۔ وہ فرحات کی تلاش میں بھٹک رہی ہے۔ فرحات کو بھی علم نہیں ہے کہ رومانہ اس کی تلاش میں ملایا پہنچ گئی ہے۔ سونیا نے جلدی سے آگے بڑھ کر ہوشامدانہ انداز میں رسونتی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میری بہن، فرحات کو جلد از جلد ہندوستان پہنچنے پر مجبور کرو، نہیں تو وہ حرام زادی اسے ڈھونڈ نکالے گی۔ تم اطمینان رکھو، میں اسے فرحات سے ملنے نہیں دوں گی۔ رسونتی اپنا ہاتھ چھڑا کر اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ میں اسے بتانے لگا کہ وہ سونیا سے کیا باتیں کر چکی ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر مسکراتی ہوئی بولی، اچھا تو رومانہ تمہارے پاس نہیں ہے؟ میں نے کہا، بھئی بعض حالات میں اپنوں کو بھی اپنا راز نہیں بتایا جاتا۔ تم سمجھ سکتی ہو کہ سونیا کیسی مزاج کی عورت ہے۔ میں اس عورت سے سچی محبت کرتا ہوں، مگر جھوٹ بول کر گزارا کر رہا ہوں۔ بس لفاظی نہ کرو، کام کی باتیں کرو۔ فرحات، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ہم ہندوستان میں ملیں۔ یہ مجھ سے نہیں، جبران سے کہو، تمہیں اسی سے ملتے رہنا ہے۔ کیا جل کر بول رہے ہو؟ میرا اور جبران کا معاملہ الگ ہے، تم اپنی بات کرو۔ میں تمہیں اپنے دیس میں آنے کی دعوت دیتی ہوں۔ اچھا، دعوت قبول ہو گئی، میں جا رہا ہوں، پھر آؤں گا۔ کیا مجھے جبران کے متعلق کچھ نہیں بتاؤ گے؟ 2 گھنٹے بعد میں وہاں سے چلا آیا۔ میں نے 1 منٹ میں واندے کی خیریت معلوم کی۔ وہ اپنے بیوی بچوں میں بخیریت وقت گزار رہا تھا۔ میں بیڈ روم سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ بینی مجھے دیکھتے ہی خوشی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے قریب آ کر اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھا لیا۔ اچھا تو رومانہ تم دونوں کو میری رام کہانی سنا رہی ہے؟ شرلک نے مسکرا کر کہا، بائی گاڈ فرحات، تم نے ٹیلیپیتھی کے ذریعے جو کارنامے دکھائے ہیں انہیں سن کر عقل حیران ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم ٹیلیپیتھی کے ذریعے میرے مرحوم باپ کی ساری دولت اور جائیداد مجھے دلاؤ گے۔ بینی نے شرلک سے کہا، جی ہاں، یہ بھی یقین کر لو کہ اب تم جولیا سے شادی نہیں کر سکو گے۔ میں اور رومانہ بے اختیار ہنسنے لگے۔ شرلک نے جھینک کر کہا، بینی تم خواہ شبہ کرتی ہو۔ میں جولیا سے شادی کرنا ہی کب چاہتا تھا؟ ایسی نکچڑی لڑکی سے بھگوان بچائے۔ رومانہ نے کہا، ایسی نکچڑی لڑکی اگر بید حسین ہے تو بھگوان سب کو بچائے گا، مگر فرحات کو نہیں بچائے گا، دیکھ لینا، یہ حضرت شکار ہو جائیں گے۔ بینی نے کہا، میرا بھائی ایسا نہیں ہے، جولیا پر تھوکے گا بھی نہیں۔ رومانہ بولی، یہی تو میں کہہ رہی ہوں، تمہارے بھائی صاحب جولیا پر نہیں تھوکیں گے۔ رومانہ، کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ کیا سونیا کا رول ادا کر رہی ہو؟ بینی نے کہا، ہاں بھائی، ابھی تمہاری داستان میں سونیا کا ذکر ہو رہا تھا، کیا تم ابھی اسی کے پاس تھے؟ رومانہ نے کہا، ہاں فرحات، ہمیں بتاؤ وہاں اسکندریہ میں کیا ہو رہا ہے۔ میں شروع سے اب تک کے سارے حالات تفصیل سے بتانے لگا۔ بینی اور شرلک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بایونک فرحات کے متعلق سن رہے تھے۔ میری باتیں ختم ہونے کے بعد بینی سہم کر بولی، بھائی وہ بایونک بدماش تمہیں مارنے کے لیے تیار کیا گیا ہے نا؟ ہاں، سپر ماسٹر کے 2 مقاصد ہیں، وہ یہ کہ ہر قیمت پر رسونتی کو حاصل کیا جائے اور ہر قیمت پر مجھے مار ڈالا جائے۔ بینی نے جلدی سے اٹھ کر صوفے پر گھٹنے ٹیک دیے، پھر دونوں ہاتھوں سے مجھے سمیٹ کر میرے سر کو اپنے سینے میں چھپا لیا۔ اس کا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ بول رہی تھی، وہ کاروں کی رفتار سے بھاگتا ہے، انسان کی بو سونگھ لیتا ہے، میلوں دور کی آوازیں سن لیتا ہے، دیواروں کے آر پار دیکھ لیتا ہے۔ ہائے، میں کیا کروں بھائی، میں تمہیں کہاں چھپا لوں؟ میں فوراً ہی اسے تسلی دے سکتا تھا، مگر مجھے بہن کے ممتا بھرے سینے میں چھپ کر سکون مل رہا تھا، اس لیے میں چپ رہا۔ دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ میرے سر پر اور میرے کان کے پاس اس کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میرے لیے رونے والا ایک مقدس رشتہ پیدا ہو گیا تھا۔ رومانہ بینی کو سمجھا رہی تھی، جسے اللہ رکھتا ہے اسے کوئی نہیں چکتا۔ تم ایک دلیر بھائی کی بہن ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے۔ فرحات، تم چپ کیوں ہو؟ اس پگلی کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ میں نے سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے بینی کو دیکھا، پھر کہا، بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے روتی ہوئی اچھی لگتی ہیں، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں بینی کی باہوں میں اپنے گھر پہنچ گیا ہوں۔ وہ میری پیشانی کو چوم کر بولی، بھائی تم مسکرا رہے ہو، وہ بایونک موت ہے، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ جو ڈرتے ہیں وہ مرتے ہیں، اور میں بھی جینا چاہتا ہوں۔ وہ بڑی معصومیت سے بولی، کیا ایسا کوئی بایونک طریقہ نہیں ہو سکتا کہ میری عمر تمہارے پاس ٹرانسفر ہو جائے؟ شرلک نے ہنستے ہوئے کہا، اگر تمہاری عمر 2 منٹ کی رہ گئی ہو تو فرحات کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ رومانہ ہنسنے لگی۔ میں نے کہا، بری بات ہے، کسی کے بے لوث جذبے پر ہنسنا نہیں چاہیے۔ پھر میں نے بینی کو دوبارہ اپنے پاس بٹھا کر اس کے آنسو پونچھتے ہوئے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ،
تم لوگوں نے بینکاک جانے کی کوئی تدبیر سوچی ہے یا نہیں؟ شرلک نے کہا، ہم سب نے ایک تدبیر پر اتفاق کیا، وہ یہ کہ تم میرے میک اپ میں میرا چارٹر طیارہ لے کر جاؤ، میں یہاں رہ جاؤں گا۔ میں نے کہا، تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، انٹیلیجنس والے سوال کریں گے کہ تم یہاں ہو تو پھر چارٹر طیارے میں کون شرلک کیا ہے؟ تم میک اپ کے ماہر ہو، میرا حلیہ بدل دینا، میں کسی اجنبی کے میک اپ میں نیا پاسپورٹ بنوا کر جلدی بینکاک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ یہ تدبیر بڑی حد تک قابل قبول ہے، لیکن شرلک تم نے اور تمہارے مرحوم ڈیڈی نے کاروباری دنیا میں دولت حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے استادی گر سیکھے ہوں گے، جرائم کی دنیا میں وہ گر کام نہیں آتے، یہاں بڑی مکاری اور چل بازیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے یہاں سے جانے کے بعد تم کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے، میری یا رومانا کی رہنمائی تمہارے لیے لازمی ہے۔ رومانا نے کہا، فرحات میں تم سے دور ہونے کا تصور نہیں کر سکتی اور یہاں تمہارے اطراف قانون اور مجرموں کا گھیرا تنگ ہوتے بھی نہیں دیکھ سکتی۔ سب سے بڑی رکاوٹ NTMU کیمرے ہیں جو شہر کی تمام چوکیوں میں نصب کر دیے گئے ہیں۔ تم میک اپ میں جہاں سے گزرو گے تمہاری فرحات کی صورت کیمرے کی آنکھیں دیکھ لیں گی۔ شرلک نے کہا، رومانا میں کہہ چکا ہوں کہ پہلے میں کیمرے کے سامنے سے گزر کر ایئرپورٹ میں داخل ہوں گا، پھر آگے جا کر بہانہ کروں گا کہ اپنے سیکرٹری کو ایک ضروری فون کرنا بھول گیا ہوں۔ ٹیلی فون بوتھ انٹرنس والے دروازے سے الگ ہے، میں ایگزٹ والے دروازے سے اجازت لے کر باہر جاؤں گا۔ 10 منٹ بعد اسی ایگزٹ والے دروازے سے فرحاد ایئرپورٹ میں داخل ہو جائے گا۔ میں نے کہا، اس منصوبے پر عمل کے دوران رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ ایگزٹ والے دروازے پر کھڑے فوجی مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں دوبارہ انٹرنس والے دروازے سے جاؤں جہاں وہ جاسوس کیمرہ نصب کیا گیا ہے۔ رومانا بولی، ہم اس پہلو پر بھی غور کر چکے ہیں، کسی بھی منصوبے میں تھوڑے سے خدشات تو کھٹکتے ہی ہیں، تمہیں یہ خطرہ مول لینا ہوگا۔ دیکھو نا، جب تمہیں ایگزٹ والے دروازے سے اندر جانے سے روکا جائے گا تو تم واپس ٹوائلٹ میں آ جانا۔ شرلک ٹوائلٹ سے نکل کر انٹرنس کی طرف جائے گا، اپنے طیارے میں بینکاک چلا جائے گا۔ تم ناکام ہو جاؤ گے تو دوسری تدبیر سوچی جائے گی۔ ٹھیک ہے، خطرہ مول لیا جائے گا، ابھی تو زور کی بھوک لگی ہے، کچھ کھلاؤ، پھر میں شرلک بنوں گا اور شرلک کو کسی دوسرے روپ میں لاؤں گا۔ ڈنر کا وقت ہو رہا تھا، رومانا کچن کی طرف چلی گئی، اتنے میں کال بیل کی آواز سنائی دی۔ میں صوفے سے اٹھ کر دروازے کے پاس آیا، یقین تھا کہ باہر کوئی دشمن نہیں ہوگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر وہی گونگا کھڑا تھا۔ اس نے اندر آ کر ایک بڑا سا لفافہ میری طرف بڑھا دیا۔ اس لفافے میں تصویریں تھیں اور جن کی تصویریں تھیں ان کے پاسپورٹ اور ان کے متعلق تفصیلات موجود تھیں۔ ایک رکا بھی تھا، میں نے کھول کر پڑھا۔ ہمارے اجنبی میزبان نے لکھا تھا، مسٹر فرحات، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، شرلک جونیئر اور اس کی ساتھی لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ہم شرلک کے سیکرٹری اینتھونی کو یہاں روک رہے ہیں۔ اینتھونی کی تصویر، پاسپورٹ اور دیگر تفصیلات لفافے میں موجود ہیں۔ اسی طرح ایک نوجوان لڑکی روزی اینڈرسن کی تصویریں وغیرہ بھی موجود ہیں۔ آپ اور رومانا 10 بجے تک اینتھونی اور روزی کا سوانگ بھر لیں۔ ٹھیک 10 بجے آپ دونوں پیک ٹرام کے ذریعے کوالالمپور جائیں گے۔ وہاں ایک کار جس کا نمبر KP 217 ہے آپ کے لیے ہوگی۔ اس کا ڈرائیور آپ لوگوں کو ریلوے اسٹیشن پہنچائے گا۔ ایک ٹرین 11:15 بجے بینکاک کے لیے روانہ ہوگی۔ آپ دونوں کے لیے ایک کنڈیشنڈ کوچ کا ریزرویشن ہو چکا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے انٹرنس کے پاس جو NTMU کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور جن افسران کی وہاں ڈیوٹی ہے، 10 بجے انہیں ریلیف ملے گا۔ ان کی جگہ ایسے افسران ڈیوٹی پر آئیں گے جنہیں میں نے بھاری رقم کے عوض خرید لیا ہے۔ آپ اور رومانا بے دھڑک کیمرے کے سامنے سے گزر سکتے ہیں۔ وہ افسران آپ لوگوں کو نظر انداز کر دیں گے، اور کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو اپنے سوالات لکھ کر بھیجیں۔ فقط آپ کا فرما بردار دوست واقعی خوب تھا۔ میں نے وہ خط شرلک اور بینی کو دیا، وہ دونوں پڑھنے لگے۔ میں اینتھونی اور روزی کی تصویریں دیکھ کر دیگر معلومات حاصل کرنے لگا۔ بینی نے خط پڑھنے کے بعد کہا، بھائی یہ انجانا دوست کہیں فوجیوں کے سامنے پہنچا کر پھانسنا تو نہیں چاہتا ہے؟ میں نے کہا، یہ اجنبی دوست فی الحال میرا دشمن نہیں ہے۔ آج صبح ہم بے خبر سو رہے تھے، اس وقت وہ چاہتا تو ہمیں ہلاک کر سکتا تھا، فوجیوں کو اطلاع دے کر اس بنگلے کا گھیراؤ کر سکتا تھا۔ اگرچہ یہ دوستی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تاہم اس دوستی کا فائدہ اٹھا کر میں اس ملک سے باہر نکل جاؤں گا۔ رومانا نے اطلاع دی کہ کھانا تیار ہے۔ ہم سب کھانے کی میز کے طرف آ کر بیٹھ گئے۔ بینی بضد تھی کہ وہ میرے ساتھ ٹرین میں سفر کرے گی۔ میرا بھی جی چاہتا تھا کہ پیاری سی بہن کو اپنے ساتھ رکھوں۔ میں نے اجنبی دوست کو لکھ بھیجا کہ ہم تیار رہیں گے۔ اگر شرلک اور بینی کے لیے بھی ایک کنڈیشن کوچ کا ایک کیبن ریزرو ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ میں نے کھانے کے دوران بینی سے کہا، اگر وہ اجنبی مہربان تم دونوں کے لیے بھی ریزرویشن کرانے میں کامیاب ہو جائے تو سفر کے دوران ہمارا وقت اچھا گزرے گا، ورنہ مجبوراً تم شرلک کے ساتھ بذریعہ طیارہ چلی جانا۔ ہم بینکاک میں ملیں گے۔ ہم نے 7:30 بجے کھانا ختم کیا، پھر میک اپ میں مصروف ہو گئے۔ 9:15 بجے بینی اور شرلک جونیئر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہمیں دیکھنے لگے، کیونکہ فرحاد اور رومانا گم ہو گئے تھے، اور اب ان کے سامنے شرلک کا سیکرٹری اینتھونی ایک نوخیز لڑکی روزی کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا تھا۔
بھائی گاڈ فرہاد، تمہیں دیکھ کر خدا کو ماننا پڑتا ہے کہ اس نے انسانوں کو کیسی کیسی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ تم حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو۔ ہمارے دھرم میں دیوتاؤں کا جو تصور ہے، تم اس تصور کی زندہ تصویر ہو۔ رومانا نے اسے کہا، شرلک اتنی تعریف بھی نہ کرو کہ یہ صاحب مغرور ہو جائیں۔ میں نے کہا، واقعی قدم قدم پر کسی کی تعریفیں کرتے رہو تو وہ سوائے مغرور بننے کے اور کسی کام کا نہیں رہ جاتا۔ تعریف سے حوصلے کی بلندی بھی ملتی ہے اور ذلت کی پستی بھی۔ اتنے میں پھر وہ گونگا ایک بڑا سا لفافہ لے کر آ گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اجنبی میزبان ملایا کا بے تاج بادشاہ ہے۔ اس کا ہر کام چٹکی بجاتے ہی ہو جاتا تھا۔ بینی اور شرلک کے لیے بھی ریزرویشن ہو چکا تھا۔ بینی خوشی سے کھل رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، اب تم شرلک کے ساتھ جاؤ اور اپنا سامان پیک کر کے ریلوے اسٹیشن پہنچ جاؤ، ہم وہیں ملیں گے۔ میں نے کہا، یہ رہے تمہارے ٹکٹ اور ریزرویشن کی پرچی۔ یہ چیزیں لفافے میں آئی تھیں۔ میں نے اپنے اور رومانا کے ٹکٹ رکھ کر انہیں لفافہ دے دیا۔ پھر ہم انہیں باہر تک چھوڑنے گئے تھے۔ میں نے کہا، تم مجھے پا کر خوشی سے پاگل ہو رہی ہو۔ اپنے اس پاگل پن میں کسی سگے رشتہ دار کے سامنے یہ فخر نہ کرنا کہ تم میری بہن بن چکی ہو۔ بھائی میری جان بھی چلی جائے مگر یہ بات میری زبان پر نہیں آئے گی۔ انہیں رخصت کرنے کے بعد ہم بنگلے میں واپس آ گئے۔ رومانا سامان پیک کرنے لگی۔ میں کرسی پر بیٹھ کر جمشید جبران کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بہت خوش تھا اور دماغی رابطہ کے لیے رسونتی کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اس کی آرزو پوری کر دی۔ ہلو جبران، کیسا رہا؟ ہو رسونتی، میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہوں۔ میں جانتی ہوں، بریف کیس کے متعلق بتاؤ۔ ایئر ہوسٹس نے میرے منصوبے کے مطابق عمل کیا تھا۔ پرواز سے پہلے طیارے کا دروازہ بند ہونے کا وقت آیا تو اس نے سونے کے لباس والا بریف کیس کھول دیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ تک دروازہ کھلا رہا۔ 20 منٹ کے بعد طیارہ رن وے پر دوڑتا ہوا فضا میں بلند ہو گیا۔ میں بالکنی میں کھڑا دوربین لگائے دیکھ رہا تھا۔ بیچارہ بایونک مین پتہ نہیں کتنی تیز رفتاری سے آیا ہوگا۔ میں نے اسے رن وے کی طرف دیکھا۔ وہ آسمان کی طرف سر اٹھائے دور بلندی پر طیارے کو نگاہوں سے اوجھل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ رسونتی، ہمارا منصوبہ کامیاب ہوا ہے۔ اب وہ یقیناً اسکندریہ سے چلا جائے گا۔ ٹھہر، میں ذرا ان کا پروگرام معلوم کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں تنظیم کے اہم فرد ماسٹر کے پاس پہنچا، جو بہت پہلے ٹی وی اسکرین پر بایونک مین کو دیکھ رہا تھا اور اسے باتیں کر رہا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ تنظیم کے اہم افراد کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اور یہ ایک اہم سوال زیر بحث تھا کہ سونیا تنہا اسکندریہ سے گئی ہے یا رسونتی بھی اس کے ساتھ ہے۔ ایک نے کہا، یہ سوچنا سراسر حماقت ہے کہ وہ رسونتی کو ہمارے لیے یہاں چھوڑ دے گی۔ دوسرے نے کہا، رسونتی کے متعلق ہماری معلومات یہ ہیں کہ وہ بچپن سے مندروں میں داسی رہی ہے۔ ساڑی کے سوا کوئی دوسرا لباس پہننا نہیں جانتی۔ وہ انڈین عورت اپنے چہرے، اپنی چال اور اپنی گفتگو کے باعث ہزاروں میں پہچانی جا سکتی ہے۔ پھر سونیا اسے طیارے تک کیسے لے گئی؟ ماسٹر ایک فائل کھول کر ایک حسین لڑکی کی تصویر دیکھنے لگا۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ رسونتی کی جڑواں بہن وسونتی کی تصویر دیکھ رہا ہے۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یوگا کے ماسٹر تن سنگھ کے ہاں جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں۔ ایک وسونتی اور دوسری رسونتی تھی۔ دونوں بہنیں ہم شکل تھیں، اس لیے ماسٹروں نے رسونتی کے فائل میں وسونتی کی تصویر رکھی تھی۔ اسی تصویر سے وہ رسونتی کو پہچان سکتے تھے۔ ماسٹر وسونتی کی تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، ہم نے رسونتی سے دوستی کرنے کی خاطر وسونتی اور تن سنگھ کو آزاد کر دیا۔ اب وہ باپ بیٹی ہندوستان میں ہیں۔ اس کے باپ نے کہا تھا کہ رسونتی صرف ہندی زبان جانتی ہے۔ یہاں ہمارے ایک جاسوس نے بتایا ہے کہ وہ انگریزی جانتی ہے۔ اسکندریہ کے چند فوجی افسروں کو وہ اس زبان سے مخاطب کر چکی ہے۔ یقیناً اس دوران سونیا اسے بہت کچھ سکھا دیا ہوگا۔ اب وہ خالص ہندوستانی عورت نہیں رہی، سونیا کے ساتھ کسی عیسائی عورت کے بھیس میں یہاں سے گئی ہے۔ دوسرے ماسٹر نے کہا، دراصل فرہاد اور سونیا کے ریکارڈ میں بہت سی کمی رہ گئی ہے۔ مثلاً یہ کہ ہمارا بایونک مین سونیا کی بو سونگھ سکتا ہے مگر اس کی آواز کے ذریعے اس کے پاس نہیں پہنچ سکتا۔ ایک نے تائید کی، ہاں اگر ہمارے پاس سونیا کی آواز کا ٹیپ ہوتا تو بایونک مین اسے ایک بار سننے کے بعد یہاں سونیا کی آواز میلوں دور سے سن لیتا۔ ماسٹر نے کہا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس فرہاد کی آواز کا ٹیپ موجود ہے جس کے ذریعے ہم نے بایونک مین کو فرہاد کا لب و لہجہ سکھایا ہے، لیکن فرہاد کی بو ہمارے پاس ریکارڈ کے طور پر نہیں ہے۔ ایک ماسٹر نے کہا، ابھی فرہاد کا کوئی ذکر نہیں ہے، ہمارے لیے رسونتی اہم ہے۔ وہ طیارہ 3 گھنٹے بعد پیرس پہنچے گا۔ ہمارے آدمی طیارے کی مسافر عورتوں کو چیک کریں گے، یعنی جتنی مسافر عورتیں تنہا ہوں گی ان کی رہائش کا پتہ لگائیں گے۔ اس وقت تک ہم اپنے بایونک مین کے ساتھ چارٹر طیارے میں پیرس پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح لندن، نیو یارک جانے والی عورتوں کو بھی چیک کیا جائے گا۔ ہاں چیک کیا جائے گا، مگر یہ ماننا پڑتا ہے کہ سونیا تنہا ہم سب کو نچا رہی ہے۔ تنہا نہیں، رسونتی کی ٹیلیپیتھی سے سہارا دے رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم بایونک مین کو ساتھ لائے، اس پر ٹیلیپیتھی
اثر نہیں کرتی، پھر بھی وہ سونیا اور رسونتی تک پہنچنے میں ناکام رہا۔ ماسٹر نے دانت پیس کر کہا، ابھی تو ابتدا ہے اور ابتدا میں صرف چوہے بلی کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ وہ دو عورتیں آخر کتنے ہتھ کنڈے آزمائیں گی؟ بائنک مین تھکنا نہیں جانتا، وہ تو دنیا کے آخری سرے تک ان کا تعاقب کرتا رہے گا۔ میں وہاں سے چلا آیا، رسونتی سے رابطہ قائم کرنے کے بعد اسے ساری باتیں بتائیں۔ وہ بولی، میں ایسی بد نصیب ہوں کہ پیدا ہونے کے بعد ماں باپ سے جدا ہو کر مندر کے آشرم میں پہنچ گئی۔ جوان ہونے کے بعد ماں باپ اور بہن سے ملنا چاہتی تھی، مگر ہمارے دیش کی حکومت نے میری ٹیلیپیتھی سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلی بار مجھے دیش سے باہر استنبول بھیج دیا۔ میں نے سوچ کے ذریعے اپنے باپ سے اور رسونتی سے باتیں کی، مگر اب تک انہیں روبرو نہ دیکھ سکی۔ مجھے ہندوستان جانا ہی ہوگا۔ میں نے کہا، بہتر ہے کہ اب تم سونیا سے اپنی زبان میں باتیں کر کے ہندوستان جانے کی پلاننگ کرو۔ نہیں، تم میری زبان سے اسے انگریزی میں سمجھا دو۔ رسونتی، میں ابھی بہت مصروف ہوں۔ سونیا مجھ سے ملاقات کی تمنا لیے سر کے بل تمہارے دیش جائے گی، تم باتیں کرو۔ مگر وہ انگریزی میں باتیں کرنا چاہے گی۔ آپ اسے کہہ دینا کہ جس لڑکی کو تم معمول بنا کر انگریزی بولتی تھی وہ مر گئی ہے، اس لیے جب تک تم کسی دوسری لڑکی کو معمول نہیں بناؤ گی اپنی ہی زبان میں باتیں کرو گی۔ اچھا، میں چلتا ہوں۔ میں چپ ہو گیا، جیسے اس کے دماغ سے جا چکا ہوں۔ اس نے آواز دی، فرحاد ابھی نہ جاؤ، ایک بات اور سن لو۔ مگر میں خاموش رہا، وہ بھی ذرا چپ رہی۔ پھر سوچنے لگی کہ کیا مصیبت ہے، سونیا کی اردو زبان سن کر وحشت سی ہوتی ہے، مگر مجبوری ہے، اس کے ٹیرے مٹیرے الفاظ سننے ہی پڑیں گے۔ رسونتی کی چور سوچ کو میں نے پکڑ لیا، وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اس کے دماغ میں موجود ہوں۔ ہمارے آپ کے سوچنے کے دوران ایک چور سوچ بھی ہوتی ہے جسے بہت کم لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی سوچتا ہے کہ وہ اپنی محبوبہ کی گلی میں جائے گا تو سوچ کے پیچھے ایک خوف ہوتا ہے کہ محلے والے دیکھ لیں گے۔ یہ خوف دراصل سوچ کا دوسرا نام ہے، کیونکہ خوف، بے باکی، خوشی یا غم کی کوئی لہر سوچ کے بغیر پیدا نہیں ہوتی۔ ٹھیک اسی طرح میں نے رسونتی کی سوچ کے دوران سمجھ لیا کہ وہ اپنے دماغ میں میری موجودگی کو محسوس کر رہی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، اور چھپائے گی کیا؟ میرا خیال ہے کہ اس کی یوگا کی مہارت پوری طرح بحال ہو گئی تھی، یا پھر یہ ہو سکتا تھا کہ خیال ہانی کا خطرناک ہتھیار اسے واپس مل گیا ہو۔ عورت اپنی فطرت سے مجبور ہوتی ہے، جسے دل و جان سے چاہتی ہے اس سے بھی اپنے دل کی کوئی بات چھپاتی ہے۔ میں اس کا محبوب نہیں تھا، اس کا محسن تھا۔ وہ میری دشمن نہیں تھی، میری ممنون تھی۔ اگر اس کی یہی خوشی تھی کہ وہ مجھ سے کوئی راز چھپا کر رکھے تو میں اس کے خلاف ضد نہیں کر سکتا تھا، اور اس کی کسی چوری کو پکڑنے کی فرصت بھی نہیں تھی۔ اس لیے میں اس کے دماغ سے نکل آیا۔ رومانہ سفر کی تیاری مکمل کر چکی تھی۔ ہمارے لیے بنگلے کے سامنے گاڑی بھی آ گئی تھی۔ گونگا ہمارا سامان اٹھا کر لے گیا۔ میں اور رومانہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ صرف 2 میل کا فاصلہ تھا۔ اس کے بعد ہم لپک کر ٹرام میں سوار ہو گئے۔ گونگا ہمارے سامان کے ساتھ ٹرام کے دوسرے جھولے میں تھا۔ بڑا ہی آرام دہ جھولا تھا۔ رومانہ میرے پہلو میں جھول رہی تھی۔ نیچے بہت دور ٹورسٹ گارڈن کے کمکمے مسکراہٹوں کی طرح روشن تھے۔ آگے بہت دور کوالالمپور کی بھی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ رومانہ کی قربت للچا رہی تھی، وہ روزی کے میک اپ میں بھی آگ بھڑکا رہی تھی۔ میں اس کے مزاج کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا، اس لیے بڑے ہی رومانی انداز میں اسے رام کرنا پڑتا تھا۔ میرا ایک ہاتھ اس کے شانے پر تھا۔ میں نے ہولے ہولے اس کے بازو کو سہلانا شروع کیا۔ وہ بدک کر سیدھی بیٹھ گئی، ایک اجنبی لڑکی کی طرح دیکھتی ہوئی بولی، یہ کیا حرکت ہے؟ تم پر مجھے پیار آ رہا ہے رومانہ۔ رومانہ؟ وہ تعجب سے بولی، میرا نام رومانہ نہیں، روزی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں بھول گیا تھا، اب تمہارا نام روزی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ہاتھ جھٹک کر بولی، آپ کا مطلب کیا ہوا؟ میرا تو پیدائشی نام ہی روزی ہے۔ بھائی میں مانتا ہوں تم پیدائشی روزی ہو، مگر ایسی بے رخی تو نہ دکھاؤ۔ اس کی بھویں تن گئی۔ اس نے ناگواری سے پوچھا، کیا تم مجھے کوئی سوسائٹی گرل سمجھتے ہو؟ نہیں، تم دنیا کی سب سے مہنگی لڑکی ہو جسے صرف فرحاد ہاتھ لگا سکتا ہے۔ کون فرحاد؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ اب میرے حیران ہونے کا مقام تھا۔ اس کی سنجیدگی، ناگواری اور اجنبیت بتا رہی تھی کہ وہ رومانہ نہیں ہے۔ میں نے فوراً اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ وہ پریشان ہو کر سوچ رہی تھی، میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ یہ کبھی مجھے رومانہ کہتا ہے اور کبھی کسی فرحاد کا ذکر کرتا ہے۔ یہ اگرچہ خوبرو ہے، اسمارٹ بھی ہے، لیکن میں اسے اپنا ہاتھ پکڑنے نہیں دوں گی۔ میں سستے جذبوں کے بازار میں بکنے والی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ تیزی سے سوچتی جا رہی تھی۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ رومانہ نہیں، روزی ہے۔ میرا فرض تھا کہ میں فوراً ہی سوچ کا سفر طے کر کے رومانہ کے پاس پہنچتا، اس کی خیریت معلوم کرتا کہ وہ کہاں رہ گئی اور کس حال میں ہے۔ وہ جہاں بھی تھی بخیریت تھی۔ ابھی اس کے ذکر سے کیا فائدہ؟ ابھی نگاہوں کے سامنے روزی اینڈرسن کا شباب سلگ رہا تھا۔ ایک نیا حسن کہہ رہا تھا کہ اسے بڑے صبر و تحمل سے آہستہ آہستہ اپنی طرف مائل کیا جا سکتا ہے۔ میں نے بڑی شرافت سے سر جھکا کر کہا، روزی مجھے افسوس ہے، میں نے تمہیں رومانہ سمجھ کر ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ نرم پڑ گئی، میرے پاس آرام سے بیٹھتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، میں سمجھ گئی ہوں کہ ابھی تم غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔
ہمارے درمیان تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اس لمحہ پتہ چل رہا تھا کہ رومانس کرنا میرے لیے کتنا مشکل کام ہے۔ اب تک یہی ہوتا آ رہا تھا کہ کسی حسن کو بھی دیکھا، پسند کیا، دونوں راضی ہوئے، پھر ایک دوسرے کی آغوش میں پہنچ گئے۔ سونی اور رومانا کو میں نے دل سے پسند کیا تھا، مگر میری چاہت سے زیادہ ان کی چاہت تھی۔ دونوں بڑی تیزی سے میرے قریب آئی تھیں۔ رسونتی نے بہت دنوں تڑپا کر راستہ بدل لیا تھا۔ مونا میری شخصیت سے سہمی ہوئی تھی، اسے کترانے کی ناکام کوششیں کر رہی تھی۔ فی الحال مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں بھی ڈیل دے رہا تھا۔ لیکن روزی تو عین نگاہوں کے سامنے تھی، میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، پہلو میں آگ روشن ہو، اس کی آنچ آتی اور ہولے ہولے جلاتی رہتی ہے۔ اس روزی کو ڈھیل نہیں دے سکتا تھا کیونکہ ٹرین میں بینکاک تک اس کے ساتھ ایک لمبا سفر طے کرنا تھا، اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دوستی کرنے کے لیے پہلے کیسی باتیں چھیڑنا چاہیے۔ سوچتے سوچتے ہم کوالالمپور کے ایک اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ میں شاید زوروں کو اٹھا کر اس پہاڑی سے نیچے پھینک سکتا تھا، مگر روزی جیسی کمزور حسینہ کو اٹھا کر سینے سے لگانے کے لیے عشق کے مراحل طے نہیں کر سکتا تھا۔ پک اسٹیشن کے پارکنگ ایریا میں ہمارے لیے وہ کار موجود تھی۔ اس کے ڈرائیور کو یقیناً اینتھونی اور روزی کی تصویریں دکھائی گئی ہوں گی، کیونکہ اس نے ہمیں دیکھتے ہی ادب سے کار کا دروازہ کھول دیا تھا۔ روزی میرے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، میں کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اتنی دیر خاموش نہیں رہا۔ اتنی دیر سے سوچ رہا ہوں، مگر بات کرنے کے لیے موضوع نہیں مل رہا ہے۔ تم ہی کچھ میری مدد کرو۔ وہ مسکرانے لگی۔ مسٹر اینتھونی، میں سمجھتی ہوں کہ جو شخص کسی لڑکی کا دل جیتنا نہ جانتا ہو وہ کچھ نہیں جانتا۔ ہاں، اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، ایک دم الو کا پٹھا ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ میں نے چاہت سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری ہنسی میں رس ہے، ترنم ہے۔ وہ مسکرا کر دوسری طرف کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ اس کی سنہری زلفیں شانوں پر سے گزر کر سینے کی بلندیوں پر سانسیں لے رہی تھیں۔ اس کے نکھرے نکھرے چہروں پر لبوں کی لالی مسکرا رہی تھی اور آنکھوں کا کاجل شرما رہا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ایسے رومانس میں کتنی دلکشی ہوتی ہے جو رفتہ رفتہ اپنی منزل کو پاتا ہے۔ میں نے کہا، ٹرین میں ہمارے دو ہمسفر ساتھیوں سے ملاقات ہوگی۔ میں تمہاری اجنبیت کو برداشت کر رہا ہوں، مگر وہ کیا سوچیں گے؟ وہ تھوڑی دیر چپ رہی، پھر بولی، میں ایئر کنڈیشنڈ کوچ میں پہنچتے ہی اپنے کیبن میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لوں گی۔ تم ان سے کہہ دینا میری طبیعت خراب ہے۔ میں صبح ان سے ملاقات کروں گی، تم ان دونوں کے کیبن میں تھوڑی دیر وقت گزار لینا۔ جب واپس آ کر دستک دو گے تو میں دروازہ کھول دوں گی۔ شکریہ، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تم مجھے بھی کیبن سے باہر رکھو گی۔ وہ بولی، ایسا ہی ہوتا مگر مجبوری ہے، وہ کیبن ہم دونوں کے نام سے ریزرو کیا گیا ہے۔ ہماری کار اسٹیشن کے احاطے میں پہنچ گئی۔ میں نے کہا، اب اس جاسوس کیمرے کے سامنے سے گزرنے کا مرحلہ آ رہا ہے۔ مرحلہ تمہارے لیے ہے، میں روزی اینڈرسن ہوں، کیمرہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے مسکرا کر دل میں کہا، کیا تجاہل عارفانہ ہے روزی، واقعی تم روزی کی طرح تھوڑی تھوڑی سے مجھے مل رہی ہو۔ ہم کار سے باہر آ گئے۔ دور سے ہی پتہ چل گیا کہ اسٹیشن کے داخلی دروازے کی طرف فوج کا سخت پہرا ہے۔ روزی کی بات درست نکلی کہ کیمرہ اسے کچھ نہیں کہے گا۔ ہم نے آگے بڑھ کر دیکھا، ایک بڑے سائز کا کیمرہ ایسی جگہ نصب کیا گیا تھا کہ دروازے کی طرف جاتے وقت اس کے سامنے سے گزرنا پڑتا تھا۔ عورتوں اور بچوں کے گزرنے کے لیے دوسرا راستہ تھا۔ فوجی جوان صرف مرد مسافروں کو کیمرے کے سامنے سے گزرنے کا حکم دیتے تھے، کیونکہ انہیں صرف ایک مفرور مرد عازم کی تلاش تھی۔ روزی نے پوچھا، کھڑے کیا سوچ رہے ہو، آگے بڑھو، ذرا چند مسافروں کو گزر جانے دو۔ اس نے طنزیہ پوچھا، کیا دل گھبرا رہا ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم احتیاط کو گھبراہٹ سمجھ رہی ہو؟ اتنے میں وہ گونگا ماتحت آ گیا۔ وہ ہمارا سامان اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے اپنی شرٹ کی جیب کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اشارے کو سمجھ کر اس کی جیب سے اجنبی میزبان کا ایک خط نکالا۔ اس میں لکھا تھا، ہمارے سارے انتظامات مکمل ہیں، آپ بے جھجک آگے بڑھتے ہوئے کیمرے کے سامنے سے گزر جائیں۔ اب یقین کریں، کیمرے کے پیچھے اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے افسران آپ کو نظر انداز کر دیں گے، فقط گونگا۔ اچھا، تو وہ گونگا لکھنا پڑھنا بھی جانتا تھا۔ ابھی مجھے پسو پیش میں دیکھ کر اس نے ابھی یہ پرچی لکھی تھی۔ میں نے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا، اس جلتی ہوئی تیلی سے اس پرچی کو جلا دیا۔ اس کے بعد روزی کے باہوں میں باہر ڈال کر داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیمرے کے قریب پہنچنے سے پہلے ایک آفیسر نے ہمیں روک کر روزی کو دوسرے دروازے سے جانے کے لیے کہا۔ پھر ہم دونوں کے ٹکٹ اور پاسپورٹ طلب کیے۔ میں نے اپنے ٹورسٹ بیگ سے اس کی مطلوبہ چیزیں نکال کر دے دیں۔ وہ انہیں لے کر کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے افسران کے پاس چلا گیا۔ ایک فوجی جوان نے مجھے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ میں نے سگریٹ کا ایک کش لگایا، پھر دھواں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ ٹھیک کیمرے کی آنکھ کے سامنے پہنچ کر چند سیکنڈ کے لیے کھڑا ہونا پڑا۔ حکم یہی تھا۔ میں نے کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے افسران کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھی۔ اس کے بعد آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر داخلی گیٹ کے پاس آ گیا۔ میرے ٹکٹ پر مہر لگا کر واپس کیا گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ مجھے چیک کر لیا گیا ہے۔
روزی پلیٹ فارم پر کھڑی ہوئی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، دور ایک ایئر کنڈیشنڈ کوچ کے دروازے پر بینی کھڑی ہوئی ہاتھ ہلا رہی تھی۔ میں نے سوچ کے ذریعے کہا، بینی، یہاں ہماری جان پہچان کسی پر ظاہر نہ ہو تو بہتر ہے۔ تم شرلک کے ساتھ اپنے کیبن میں رہو، ٹرین چلنے کے بعد میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اچھا، میں جا رہی ہوں، اس کی سوچ نے کہا، پھر وہ دروازے سے ہٹ کر اندر چلی گئی۔ روزی نے میرے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا، کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے افسران ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے شرارت سے کہا، دیکھنے کی چیز تم ہو، لوگ پتھر کو نہیں پھول کو دیکھتے ہیں۔ تم باتیں خوب کرتے ہو، نگاہوں کے سامنے صورت خوب ہو تو خوب سے خوب باتیں نکلتی ہیں۔ پھر وہ کمپارٹمنٹ میں داخل ہوئی، میں نے بھی اندر آ کر دروازے کو بند کیا۔ ہمارے سامنے ایک لمبی راہداری تھی اور راہداری کے دونوں طرف مختلف کیبن تھے۔ ہمارے کیبن کا نمبر 4 تھا، ٹھیک ہمارے کیبن کے مقابل 20 نمبر کا کیبن تھا، جس کے بند دروازے کے پیچھے بینی اور شرلک تھے۔ گونگا ہمارے کیبن میں سامان رکھ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دروازے کو بند کیا۔ روزی انگڑائی لے کر برتھ پر دراز ہوتی ہوئی بولی، ہائے میں تو تھک گئی ہوں۔ میں نے اپنی برتھ پر بیٹھ کر کہا، ہاں رات آرام کے لیے ہوتی ہے، مگر مجھے ابھی بینی سے جا کر ملنا ہوگا، ورنہ وہ یہاں آ جائے گی۔ تو پھر جاؤ، یہاں بیٹھے کیوں ہو؟ جانے کو جی نہیں چاہتا، میں نے ایک سرد آہ بھر کر اٹھتے ہوئے کہا، مگر جانا ہی پڑے گا۔ میں نے دروازہ کھولتے ہوئے اس پر ایک نظر ڈالی۔ ایک نظر کی بات ہے، اسے تو نظر بھر کے دیکھنے سے بھی دل نہ بھرتا۔ وہ برتھ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک شباب کی دکان سجائے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ گھور کر بولی، ایسے کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ۔ میں مجبوراً کیبن سے باہر آ گیا، پھر سامنے والے دروازے پر دستک دی۔ بینی میرے ہی انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا۔ اسی وقت ٹرین چل پڑی۔ بینی نے پوچھا، رومانہ کہاں ہے؟ میں نے اندر آ کر پوچھا۔ اس کے سر میں درد ہے، تھکن محسوس کر رہی ہے۔ میں جا کر خیریت معلوم کرتی ہوں۔ وہ جانے کے لیے پلٹ گئی۔ میں اسے اپنی طرف پلٹا کر کہا، وہ لائٹ آف کر کے سو رہی ہے، اسے تنہا آرام کرنے دو۔ شرلک نے کہا، میں بینی سے یہی کہہ رہا تھا کہ آدھی رات ہونے والی ہے، فرحات کو بھی سونے کا موقع دیا جائے۔ میں نے بینی کے ساتھ ایک برتھ پر بیٹھتے ہوئے کہا، شرلک، جب تک ہم اس میک اپ میں رہیں گے، ہمیں اینتھنی اور روزی کہہ کر ہی مخاطب کیا کرو۔ تنہائی میں بھی ہمارا اصل نام نہ لو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم محتاط رہیں گے۔ مسٹر اینتھنی، ویسے روزی کی طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہے؟ نہیں، تشویش کی بات نہیں ہے، رات بھر آرام کرنے کے بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ بینی نے کہا، بھائی میں ظالم نہیں ہوں، آپ کو بھی آرام کرنے کا موقع دوں گی، بس ایک کپ کافی پی کر چلے جائیں۔ میرا دھیان روزی کی طرف لگا ہوا تھا۔ بینی ایک تھرماس میں سے 3 پیالیوں میں کافی انڈیلتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ وہ خاص طور پر میرے لیے گھر سے تیار کر کر لائی ہے۔ میں نے چند لمحوں کے لیے روزی کی سوچ پڑی۔ میرے سامنے بے رخی دکھانے والی پیچھے مجھے یاد کر رہی تھی اور زیر لب مسکرا رہی تھی۔ بینی نے کافی کی پیالی میری طرف بڑھائی تو مجھے واپس آنا پڑا۔ میں نے کافی کا ایک گھونٹ لے کر تعریف کی، وہ خوش ہو گئی۔ باقی ایسی مزیدار کافی میں نے پہلے کبھی نہیں پی تھی۔ اگرچہ میرا دھیان روزی کی طرف تھا، لیکن ایسی پیاری خوشیاں مدتوں بعد نصیب ہوئیں کہ ایک بہن نے میرے لیے خاص طور پر ایک پیالی کافی تیار کی۔ میں نے کہا، بینکاک پہنچ کر میں صرف تمہارے ہاتھوں کا کھانا کھاؤں گا اور تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی کافی پیا کروں گا۔ وہ خوشی سے کھل رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر تک باتیں کرتا رہا، پھر ان سے رخصت ہو کر ان کے کیبن سے باہر آ گیا۔ کیبن نمبر 4 کے دروازے پر دھڑکتے ہوئے دل سے دستک دی۔ اس کی سوچ سے پتہ چلا کہ دروازہ اندر سے بند نہیں ہے۔ میں نے ہینڈل پر دباؤ ڈالا تو وہ کھل گیا۔ اس کے ساتھ ہی خوشبو کا ایک چھونکا آیا۔ اندر دھیمی دھیمی روشنی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس یوں کھڑی تھی جیسے میری آمد کا علم نہ ہو۔ وہ گلابی رنگ کے باریک کپڑے کی نائٹی پہنے ہوئے تھی۔ نائٹی کے پیچھے اس کے بدن کی گلابیت صاف اشارے دے رہی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا تو اس نے ایک ذرا سا سر گھما کر دیکھا، پھر منہ پھیر کر کھڑکی کے پار دیکھنے لگی۔ میں نے کھڑکی کے پاس آ کر پوچھا، باہر اندھیرے میں کچھ نظر آ رہا ہے کیا؟ ہاں، تاریکی میں دیکھو تو خیالی تصویریں روشن ہو کر نگاہوں کے سامنے چلنے پھرنے لگتی ہیں۔ ہم دونوں بھی 2 تصویریں ہیں، کہو تو اندھیرا کر دوں، ہم بھی روشن ہو جائیں گے۔ وہ چپ رہی۔ میں نے کہا، تم اتنی حسین ہو کہ تمہارے حسن کی تعریف صرف لفظوں سے کرنا کنجوسی ہوگی۔ فیاضانہ تعریف یہ ہے کہ تمہیں چھو کر فلک کو چھو لوں۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تعجب ہے کہ نائٹی اس کے بدن پر کیوں نہیں پھسل رہی تھی۔